السلام علیکم۔ میں نے ڈائری بند کر کے موبائل فون میں وقت دیکھا، پھر ان ڈھانچوں سے دور آ کر عصر کی نماز ادا کی۔ اپنے بیٹے کی حالت زار پر دل کڑ رہا تھا۔ میں نے نماز کے بعد اس کی صحت اور سلامتی کے لیے دعائیں مانگیں۔ وہ بڑے ہی بے رحم حالات سے گزر رہا تھا۔ ہماری دنیا میں یہ ہوتا آیا ہے، تخت و تاج کے لیے، دولت اور جائیداد کے لیے بھائی بھائی کو اور بیٹا باپ کو قتل کر دیتا ہے۔ لیکن میرے پوتے کچھ زیادہ ہی خود غرض اور بے رحم تھے۔ اس کے ساتھ آئندہ کیا ہونے والا ہے، یہ پڑھنے کی بے چینی تھی، لیکن تہہ خانے میں اندھیرا چھا رہا تھا۔ جس دروازے سے داخل ہوا تھا وہاں سے روشنی کم ہوتی جا رہی تھی۔ اب میں ریسٹ ہاؤس پہنچ کر ہی آگے بڑھ سکتا تھا۔ میں نے اپنے چرمی بیگ میں سونے کی اینٹیں اور ہیرے جواہرات رکھے، پھر وہ تینوں ڈائریاں رکھ لیں۔ عمیر نے لاوا انگوٹھی اور عصا کو کسی مصلحت سے وہاں چھپایا تھا۔ انہیں وہاں سے باہر لے جانا مناسب نہیں تھا۔ ان ڈائریوں میں انگوٹھی اور عصا کے متعلق اہم باتیں ضرور لکھی گئی ہوں گی۔ آگے پڑھنے کے بعد ہی ان کی اہمیت کا اندازہ ہو سکتا تھا۔ میں تہہ خانے سے اور اس غار سے نکل آیا۔ تیزی سے چلتا ہوا، کبھی دوڑتا ہوا ریسٹ ہاؤس پہنچا تو مغرب کی اذان ہو رہی تھی۔ اب یہ میری عادت ہو گئی تھی۔ میں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اس میں اعظم پڑھتا رہتا تھا، کبھی کسی آیت کی تلاوت کرتا رہتا تھا۔ خود کو زیادہ سے زیادہ عبادت کے لیے وقف کر چکا تھا۔ دنیا داری سے اس حد تک لگاؤ رہ گیا تھا کہ بیوی بچوں سے ملنے کے لیے دل مچل رہا تھا۔ وہ ڈائریاں دلاسا دے رہی تھیں کہ میرے دل میں دھڑکنے والے میرے اپنے لہو کے رشتے مجھ سے زیادہ دور نہیں ہیں۔ میں بیٹے کی تحریر پڑھتے پڑھتے ان کے پاس پہنچنے ہی والا ہوں۔ میں ڈائری کھول کر پڑھنے لگا۔ اس میں لکھا تھا، میری دولت حاصل کرنے کے سلسلے میں خانہ جنگی جاری رہتی تھی۔ میری 3 بیٹیاں اور 3 بیٹے ایک دوسرے کے خلاف چالیں چلتے رہتے تھے۔ بڑی بیٹی نوشین اور بڑے بیٹے منور غازی نے دوسرے بھائی بہنوں کی لا علمی میں مجھے اغوا کرایا تھا۔ ایسے وقت وہ نیو یارک میں تھے تاکہ ان پر کسی طرح کا الزام نہ آئے۔ میری باقی بیٹیاں اور بیٹے لندن میں تھے۔ جب اخبار میں میرے اغوا کی خبر شائع ہوئی اور میرے وکیل اور مشیروں نے ان سب کو اطلاع دی تو وہ سب ہی پاکستان آنے کی تیاریاں کرنے لگے۔ میرے دوسرے بیٹے مراد اور تیسرے بیٹے سلطان میں اتحاد تھا۔ اپنے بڑے بھائی منور غازی سے ان کی بنتی نہیں تھی۔ سلطان غازی نے مراد سے کہا، مجھے کچھ گڑبڑ لگ رہی ہے۔ مراد نے پوچھا، کیسی گڑبڑ؟ بابا جانی کو بھلا کس نے اغوا کیا ہوگا؟ ہم اچھی طرح جانتے ہیں پاکستان میں ان کا کوئی جانی دشمن نہیں ہے، اور جس نے بھی اغوا کیا ہے اس کی طرف سے بالکل خاموشی ہے۔ بابا جانی کی واپسی کے سلسلے میں کوئی بڑی رقم مانگی نہیں جا رہی ہے۔ مراد نے تائید میں سر ہلا کر کہا، یہ بات مجھے بھی کھٹک رہی ہے۔ بار بار یہی خیال آ رہا ہے کہ منور بھائی اور نوشین آپی نے کوئی چال چلی ہے، یعنی ہم سے مشورہ کیے بغیر انہوں نے اتنا بڑا اقدام اٹھایا ہے۔ ان کی نیت میں فطور ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح بابا جانی سے چپ چاپ راز اگلوا لیں، پوشیدہ سونے تک پہنچ جائیں اور ہمیں اس کی ہوا تک نہ لگنے دیں۔ یہ ہمارے بڑے بھائی اور تینوں بہنیں بہت ہی کم ظرف اور کمینے ہیں۔ پتہ نہیں بابا جانی نے کتنا سونا چھپا کر رکھا ہے، ابھی وہ ہاتھ نہیں آیا ہے، مگر اسے آپس میں بانٹنے سے پہلے ہمارے ساتھ بے ایمانی کی جا رہی ہے۔ سلطان نے ہنستے ہوئے کہا، کم ظرف اور کمینے تو ہم بھی ہیں، اپنے باپ کے ساتھ یہی کر رہے ہیں۔ چوروں اور بے ایمانوں کو ایک دوسرے پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ہم سے بڑی بھول ہوئی کہ اب تک اپنے بڑے بھائی اور بہنوں پر بھروسہ کرتے رہے ہیں۔ اب یہ غلطی نہیں کریں گے۔ انہوں نے بابا جانی کو اغوا کرانے کی چال چلی ہے، ہم ان کے آگے رکاوٹیں بنیں گے تو وہ اکیلے ہی اکیلے سارا مال ہڑپ نہیں کر سکیں گے۔ مراد اور سلطان کی بیویاں اور جوان بچے وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ مراد کا بیٹا ارمان غازی 20 برس کا تھا۔ اس نے کہا، ابو، دادا جان نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے، ہم ساری عمر اس دولت کے ذریعے مزید دولت کماتے رہیں گے، پھر کیوں لالچ کریں؟ مجھے یہ سن کر شرم آ رہی ہے کہ تایا ابو اور پھوپھی جان نے دادا جان کو اغوا کرایا ہے۔ مراد نے کہا، تم خاموش رہو، بڑوں کے بیچ میں نہ بولو۔ بے شک آپ بزرگ ہیں، میں بھی اب بچہ نہیں رہا۔ اتنا تو سمجھتا ہوں کہ جو میرے دادا جان کو تکلیف پہنچا رہے ہیں وہ میرے اپنے تایا اور پھوپھی ہونے کے باوجود میرے اپنے نہیں ہیں۔ دادا جان کے دشمن ہیں تو میرے بھی دشمن ہیں۔ ارمان غازی کی ماں نے کہا، تمہارے ابو اور تمہارے سلطان چاچا پاکستان جا کر یہی کرنے والے ہیں۔ تم بچے ہو، یہ سمجھ نہیں رہے ہو کہ اس پوشیدہ سونے کو حاصل کرنا کتنا ضروری ہے۔
اس نے کہا دل سے اور دماغ سے ہوس نکال دی جائے تو پھر دولت غیر ضروری ہو جاتی ہے۔ مراد نے ناگواری سے اپنی بیوی کو دیکھتے ہوئے کہا، یہ تم نے کیسی اولاد پیدا کی ہے، جب دیکھو ہمیں نقصان پہنچانے والی باتیں کرتا رہتا ہے۔ ماں نے بیٹے کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، دراصل اس نے آپ کے سائے میں پرورش پائی ہے، نہ تربیت حاصل کی ہے، ہمیشہ ہاسٹل میں رہتا آیا ہے۔ آئندہ آپ کے سائے میں رہے گا تو اپنے فائدے اور نقصان کو سمجھنے لگے گا۔ ارمان نے کہا، سوری امی، میں نے اپنی زندگی کا زیادہ حصہ لندن میں رہ کر گزارا ہے، اس کے باوجود آپ کو امی اور ابو کو ابو کہتا ہوں، ڈیڈی یا پاپا نہیں کہتا۔ مجھے اپنا دین، اپنی تہذیب، اپنے رسم و رواج پسند ہیں۔ میں بالغ ہوں، اپنی زندگی آپ گزار سکتا ہوں۔ ابو سے کسی طرح کی تربیت حاصل نہیں کروں گا اور نہ ہی آپ لوگوں کے ساتھ پاکستان جاؤں گا۔ یہ بات میرے علم میں نہیں تھی کہ میرا ایک پوتا ارمان غازی اپنے باپ اور چچا وغیرہ سے بالکل مختلف ہے۔ ایسا نیک سیرت، ایسا سچا اور کھرا ہے کہ ماں باپ کے منہ پر بھی صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط کہہ دیتا ہے۔ 6 برس کی عمر سے اس کی رہائش لندن میں رہی، اس سے ملاقات بھی کم سے کم رہی۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ وہ میرے دوسرے پوتے پوتیوں، نواسے اور نواسیوں سے بالکل مختلف ہے۔ مجھے اپنی بے انتہا مصروفیات کے باعث اسے کچھ زیادہ سمجھنے کا موقع نہیں ملا، اور وہ بھی لندن میں اپنے خاندانی حالات سے بے خبر رہا کرتا تھا۔ بہرحال اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اپنے والدین کے ساتھ پاکستان نہیں جائے گا اور نہ ہی ان تمام رشتہ داروں کی عزت کرے گا جو اس کے دادا جان سے دشمنی کرتے چلے آ رہے تھے۔ جب وہ اپنے والدین کے پاس سے اٹھ کر دوسرے کمرے میں آیا تو سلطان غازی کی بیٹی ماریہ بھی اس کے پیچھے چلی آئی۔ وہ بھی پچھلے 3 برسوں سے لندن میں تعلیم حاصل کر رہی تھی، وہاں کے فیملی ہاؤس میں رہنے لگی تھی۔ اس نے ارمان سے کہا، تم پاکستان نہیں جاؤ گے تو میں بھی نہیں جاؤں گی۔ وہ بولا، تمہیں جانا چاہیے۔ وہ ہاتھ نچاتے ہوئے بولی، اور تمہیں کیوں نہیں جانا چاہیے جبکہ اپنے دادا جان کو چاہتے ہو اور یہ بھی جانتے ہو کہ وہ کسی مصیبت میں گرفتار ہیں۔ تم کئی بار میرے سامنے دادا جان سے محبت کا دعویٰ کر چکی ہو، پھر وہاں کیوں نہیں جاؤ گی؟ میری وجہ سے یہاں کیوں رہو گی؟ ابھی فیصلہ کرو اور بولو، میں اہم ہوں یا دادا جان؟ تم دونوں اہم ہو، مگر میں دادا جان کے پاس جانے کے لیے اپنا ایک بازو چھوڑ کر کیسے جاؤں؟ ارمان نے اسے شوخ نظروں سے دیکھا۔ وہ گھور کر بولی، کیوں دیکھ رہے ہو؟ اس نے پوچھا، تمہارے پیٹ میں کوئی بات رہے گی؟ آزما کر دیکھ لو۔ مجھ سے کچھ بھی بولو، میں کسی سے نہیں بولوں گی۔ تمہاری ہر بات میرے پیٹ میں نہیں میرے دل میں رہتی ہے۔ تو پھر سنو، میں بھی پاکستان جاؤں گا۔ سچ؟ وہ خوشی سے اچھل پڑی، آگے بڑھ کر اس سے لپٹ گئی۔ وہ دونوں چند لمحوں تک مقناطیس بنے رہے۔ پھر ارمان نے کھنکھارتے ہوئے پوچھا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ جلدی سے الگ ہو گئی، دوسری طرف منہ پھیر کر اپنا سر کھجانے لگی۔ ارمان نے اس کی طرف جھکتے ہوئے کہا، یہ ہم دونوں کا فیصلہ ہے نا کہ گریجویشن ہونے تک فاصلہ رکھیں گے؟ اس نے ہاں ہاں کے انداز میں سر ہلاتے ہوئے کہا، فیصلہ تو کیا تھا مگر پتہ نہیں کبھی کبھی کچھ ہو جاتا ہے۔ تم نے بھی تو ایک بار ایسی ہی حرکت کی تھی۔ ہاں، مگر سوری کہہ دیا تھا۔ تو چلو میں بھی سوری کہہ رہی ہوں، مگر یہ بات پکی ہے کہ تم پاکستان چل رہے ہو؟ ہاں، مگر اپنے خاندانی قافلے کے ساتھ نہیں جاؤں گا۔ یہ آج شام کو جا رہے ہیں، تم بھی ان کے ساتھ جاؤ گی۔ میں کل یا پرسوں کی فلائٹ سے وہاں پہنچوں گا، مگر وہاں بھی سب سے دور دور رہوں گا۔ وہ منہ پھلا کر بولی، دور رہنا ہے تو پاکستان جانے کا احسان نہ کرو، پہلے پوری بات سن لیا کرو۔ میں جہاں بھی رہوں گا تم سے رابطہ رکھوں گا، ہم چوری چھپے ملتے رہیں گے۔ وہ خوشی سے تالی بجاتے ہوئے بولی، ہاں، چوری چھپے ملنے کا مزہ ہی کچھ اور ہوگا۔ ایسی ملاقاتیں بڑی رومانٹک لگتی ہیں۔ پھر اپنے وطن کی مٹی مٹی سے انگڑائیاں لیتی ہوئی سوندھی سوندھی سی مہک، پھر جانوروں کے گلے میں پڑی ہوئی گھنٹیوں کا ترنم، کیسا عجیب سا سحر انگیز سا لگتا ہے، جیسے خیالوں میں بارات سج رہی ہو۔ وہ دونوں ہاتھ اٹھا کر بولا، بس کرو، بولتی ہو تو بولتی ہی چلی جاتی ہو، مجھے بھی تو کچھ بولنے دو۔ میں وہاں صرف رومانی داستان لکھنے نہیں جا رہا ہوں۔ وہ اسے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ اس نے کہا، تم وہاں بزرگوں کے درمیان رہ کر میرے لیے مخبری کرو گی، مجھے بتاتی رہو گی کہ دادا جان کے خلاف کون کس قسم کی کھچڑی پکا رہا ہے۔ وہ بڑی شوخی سے بول رہی تھی، پھر اچانک سنجیدہ ہو کر بولی، ہاں، ہمیں معلوم کرنا چاہیے کہ تایا ابو اور پھوپھی جان نے دادا جان کو کس طرح اغوا کرایا ہے اور انہیں کہاں چھپا کر رکھا ہے۔ بائی دا وے، جب معلوم ہو جائے گا تو تم کیا کرو گے؟ میں اپنے بزرگوں سے جھگڑا نہیں کروں گا، ہم ان کے سامنے ابھی بچے ہیں۔
وہ میری ایک نہیں چلنے دیں گے۔ یعنی ہم دادا جان کے لیے کچھ نہیں کر سکیں گے؟ کیوں نہیں کر سکیں گے؟ میں چپ چاپ کسی پولیس افسر سے رابطہ کروں گا، اس جگہ کی نشاندہی کروں گا جہاں دادا جان کو چھپا کر رکھا گیا ہے۔ اس کے بعد ہم دور کھڑے تماشا دیکھیں گے۔ پولیس والے خود ہی ہمارے بزرگوں سے نمٹ لیں گے۔ وہ رقص کے انداز میں گھومتی ہوئی دروازے کی طرف جاتے ہوئے بولی، بڑا مزہ آئے گا، میں وہاں ایک ایک کی باتیں کان لگا کر سنتی رہوں گی تو دادا جان کے متعلق بہت کچھ معلوم ہوتا رہے گا۔ وہ ارمان کے پاس سے چلی آئی۔ دوسرے کمرے میں اس کے اور ارمان کے والدین فون کے پاس بیٹھے ہوئے منور اور نوشین سے باتیں کر رہے تھے۔ مراد کہہ رہا تھا، بھائی جان آپ نے ہمارے اعتماد کو دھوکہ دیا ہے، ہماری آنکھوں پر پٹی باندھ کر وہ کام کیا جس کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ یقیناً آپ لوگوں نے بابا جانی سے سونے کے بارے میں بہت کچھ اگلوایا ہوگا۔ منور نے کہا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہم نے تمہارے اور سلطان کے اعتماد کو دھوکہ نہیں دیا ہے۔ یہ سوچا تھا کہ بابا جانی قابو میں آ جائیں گے تو تمہیں خوشخبری سنائیں گے۔ پلیز بھائی جان، ہم کوئی نادان بچے نہیں ہیں، آپ ایسی باتیں کر کے اپنی غلطی پر پردہ نہ ڈالیں۔ بہرحال جو کچھ بھی ہوا ہے اب صاف صاف بتائیں، بابا جانی نے وہ سونا کہاں چھپا کر رکھا ہے؟ مراد، تمہارا تو دماغ خراب ہو گیا ہے، ہم ان سے پوچھ کر تھک گئے ہیں مگر وہ بہت ہی ڈھیٹ ہیں، یہ راز نہیں اگل رہے ہیں۔ ہم کل صبح تک وہاں پہنچیں گے، آپ ہمیں ان کے پاس لے جائیں گے۔ ایک اکیلے سے کچھ نہیں ہوگا، ہم سب مل کر کوشش کریں گے تو ضرور وہ خزانہ ہمارے ہاتھ لگے گا۔ بابا جانی کے پاس جانے کی بات نہ کرو، پولیس اور انٹیلیجنس والے انہیں تلاش کر رہے ہیں، وہ یقیناً ہم پر بھی شبہ کر رہے ہوں گے۔ ہم میں سے کسی کا تعاقب کرتے ہوئے وہاں پہنچ جائیں گے، پھر بنا بنایا کھیل بگڑ جائے گا۔ جو بات آج نہیں تو کل معلوم ہونے والی ہے وہ کبھی معلوم نہیں ہو سکے گی۔ ٹھیک ہے، ہم بحث نہیں کریں گے، مگر جب تک بابا جانی تک نہیں پہنچیں گے تب تک آپ کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے۔ ہم پاکستان آ رہے ہیں، آپ کے ساتھ رہیں گے اور آپ کے پاس آنے والی ایک ایک فون کال کا حساب لیں گے۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے انہیں کن لوگوں کے ذریعے اغوا کرایا گیا ہے۔ منور نے جھنجھلا کر ریسیور رکھ دیا، پھر نوشین سے کہا، آپا یہ بات چھپنے والی نہیں ہے، ہم نہیں جانتے تھے کہ بابا جانی کے اغوا ہوتے ہی یہ خبر بھائیوں تک پہنچ جائے گی، پھر وہ ہمارا پیچھا نہیں چھوڑیں گے۔ اب وہ یہاں آ رہے ہیں اور ہمارے سروں پر مسلط رہیں گے۔ نوشین نے کہا، کیا کیا جائے، مجبوری ہے، انہیں حصہ دار بنائے بغیر ہم کامیاب نہیں ہو سکیں گے، خواہ مخواہ مسائل پیدا ہوتے رہیں گے، پھر وہ خزانہ کسی کے ہاتھ نہیں آئے گا۔ ہمیں دونوں بھائیوں سے سمجھوتا کرنا ہوگا، انہیں اپنے اعتماد میں لینا ہوگا۔ مراد غازی اور سلطان غازی اپنی اپنی بیویوں اور بچوں کے ساتھ وہاں پہنچ گئے۔ منور، نوشین، زرمین، شرمین اور ان کے شوہروں سے صلح صفائی ہو گئی تھی، کیوں نہ ہوتی، کم از کم 40 من سونا حاصل کرنا تھا اور اس کے لیے وہ ایک دوسرے کو 7 خون معاف کر سکتے تھے۔ ادھر ان کے دل صاف ہو رہے تھے، ادھر میرا ذہن معاف ہو رہا تھا۔ بابر باللہ کی صفاکی اور سنگ دلی کے باعث کچے زخم سے اس قدر خون بہہ چکا تھا کہ میں ایک مردے کی طرح بالکل ہی بے دست و پا ہو گیا تھا، ہلنے جلنے کی سکت بھی نہیں رہی تھی۔ میرے اندر جلد سے جلد خون پہنچانے کی کوششیں کی جا رہی تھی، رازداری بھی لازمی تھی، مجھے ہاسپٹل نہیں لے جایا جا سکتا تھا۔ خون پہنچانے کے انتظامات اسی خفیہ اڈے میں کیے جا رہے تھے اور اس سلسلے میں تاخیر ہو رہی تھی۔ میرا ذہن جیسے تاریکیوں میں ڈوبا رہتا تھا، آنکھوں کے سامنے کمرے کا ایک حصہ دھندلا دھندلا سا دکھائی دیتا تھا۔ نہ میں سن سکتا تھا نہ ہی بول سکتا تھا، مجھے تو مرنا تھا، آج نہیں تو کل مرنے ہی والا تھا۔ مجھے اس دنیا سے جانے کا اتنا دکھ نہیں تھا جتنا کہ میری بیٹیوں اور بیٹوں کو ہو رہا تھا۔ وہ بار بار بلے سے پوچھ رہے تھے، بابا جانی بچ جائیں گے یا نہیں، خدا کے لیے انہیں کسی طرح بچاؤ۔ وہ کہتا تھا، ڈاکٹر اپنی سی کوششیں کر رہا ہے، بس یہی کہتا ہے کہ تمہارے باپ کا بچ جانا ایک معجزہ ہوگا۔ وہ سب بری طرح پریشان ہو گئے تھے، ان کی نیندیں اڑ گئی تھیں، وہ چشم تصور میں میری میت دیکھ رہے تھے، لیکن مجھے قبر میں اتارتے وقت انہیں میری میت کی جگہ 40 من سونا دکھائی دے رہا تھا۔ سب ہی کے ذہن میں ایک ہی سوال چیخ رہا تھا کہ اتنا سارا سونا کہاں دفن کیا جا رہا ہے؟ کیا ہم ڈیڈی کی قبر دوبارہ کھودیں گے تو وہاں سے سونا نکلے گا؟ ایسی احمقانہ سوچ اور احمقانہ سوال کا جواب کسی کے پاس نہیں تھا۔ بہرحال میری طبیعت سنبھلنے لگی، پہلے جیسی صحت نہیں رہی تھی، میں صرف 3 دنوں میں پہلے سے آدھا رہ گیا تھا۔ دیکھنے، سننے اور بولنے کے قابل تو ہو گیا تھا، مگر یہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں
اور اس بیڈ پر بیمار کیوں پڑا ہوا ہوں؟ ڈاکٹر نے بلے سے کہا، یہ بچ تو گئے ہیں لیکن ان کی یادداشت گم ہو چکی ہے، یہ خود کو پہچان نہیں رہے ہیں۔ بابر نے یہ بات منور کو بتائی۔ ایسے وقت تینوں بھائی فون کے پاس بیٹھے رہتے تھے، وائڈ سپیکر آن ہوتا تھا اور وہ بابر کی آواز سنتے رہتے تھے۔ منور نے پوچھا، بابا جانی کو اپنا نام تو یاد ہوگا؟ اس نے کہا، اسے کچھ یاد نہیں ہے۔ اب بولو، اپنے اس باپ کا کیا کرو گے؟ ان سے ہماری بات کراؤ۔ بابر نے اپنا فون میرے کان سے لگاتے ہوئے کہا، بات کرو۔ میں نے پوچھا، کس سے کروں؟ دوسری طرف سے مجھے منور کی آواز سنائی دی، ہیلو بابا جانی، میں آپ کا بیٹا منور غازی بول رہا ہوں۔ میں نے سوچنے کے انداز میں کہا، میرا بیٹا؟ کیا میں تمہارا باپ ہوں؟ ادھر مراد اور سلطان نے فون کی طرف جھکتے ہوئے کہا، بابا جانی، آپ کا ایک بیٹا نہیں 3 بیٹے ہیں، میرا نام مراد غازی ہے، یاد کریں۔ سلطان نے کہا، اور میرا نام سلطان غازی ہے، میں آپ کا چھوٹا اور بہت ہی لاڈلا بیٹا ہوں۔ میں نے پریشان ہو کر پوچھا، جب تم سب میرے بچے ہو تو مجھ سے دور کیوں ہو؟ میرے پاس آؤ، خدا کے لیے مجھے بتاؤ میں کون ہوں، مجھے اپنے بارے میں کچھ یاد کیوں نہیں آ رہا؟ فکر نہ کریں، سب کچھ یاد آ جائے گا، اللہ نے چاہا تو آپ ہمارے لیے زندہ سلامت رہیں گے۔ ابھی ہم سوچتے ہیں کس طرح آپ کا علاج کیا جائے اور یادداشت واپس لائی جائے۔ ہم تھوڑی دیر بعد آپ سے باتیں کریں گے۔ یہ فون اسے واپس کریں۔ میں نے فون واپس کیا۔ وہ اسے کان سے لگاتے ہوئے بولا، اب بتاؤ کیا کرنا ہے؟ منور نے کہا، تھوڑی دیر انتظار کرو، ابھی ہم فون کریں گے، ہو سکتا ہے تمہیں ان کی چوکیداری سے نجات مل جائے۔ منور نے فون بند کرتے ہوئے دونوں بھائیوں کو دیکھا۔ مراد نے کہا، ہماری قسمت اچھی ہے، ڈیڈی مرتے مرتے بچ گئے ہیں، ہمیں اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے، جتنی جلدی ہو سکے ان کے پیٹ سے بات نکالنی چاہیے۔ نوشین نے کہا، اس کی ایک ہی صورت ہے، انہیں اپنے فیملی ہاسپٹل میں لا کر رکھا جائے۔ سلطان نے کہا، آپ ہم سب کو پھنسوانے کی بات کر رہی ہیں، ان کی یادداشت واپس آئے گی تو وہ سب سے پہلے ہمارے خلاف رپورٹ درج کرائیں گے۔ نوشین نے کہا، وہ ہمارا فیملی ہاسپٹل ہے، وہاں ہماری اجازت کے بغیر کوئی آتا جاتا نہیں ہے۔ مراد نے کہا، ایسا ہو سکتا ہے، ہمارے فیملی ہاسپٹل کا پورا عملہ بابا جانی کا وفادار ہے، ہم ان سب کی چھٹی کر دیں گے، پھر اپنی انگلیوں پر ناچنے والے ڈاکٹروں کی خدمات حاصل کریں گے۔ وہ سب اس بات پر متفق ہو گئے کہ مجھے ان گنڈوں کی قید سے نکال کر اپنی قید میں بڑی رازداری سے رکھا جائے گا۔ ماریا نے فون پر ارمان سے کہا، ہمیں دادا جان کا سراغ نہیں لگانا ہوگا، انہیں فیملی ہاسپٹل میں لایا جا رہا ہے، اب تمہیں بھی گھر والوں سے چھپ کر رہنے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں چلے آؤ، ہم اپنے دادا جان کے قریب رہیں گے۔ وہ بولا، میرے ابو اور تمہارے ابو یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ میں دادا جان کے خلاف کوئی سازش نہیں ہونے دوں گا، وہ مجھے اپنی اولاد سمجھنے کے باوجود مجھ پر بھروسہ نہیں کریں گے، اس ہاسپٹل میں جانے کی اجازت نہیں دیں گے، جب دادا جان کے کام آنے کے لیے مناسب موقع ہاتھ آئے گا تو میں ضرور وہاں پہنچوں گا، فی الحال تمہارے ذریعے ان کی خیریت معلوم کرتا رہوں گا۔ میں چلنے پھرنے کے قابل نہیں تھا، اس کے باوجود در بدر ہو رہا تھا، اپنے گھر سے خود نہیں گیا تھا، مجھے اغوا کیا گیا تھا اور اب خود واپس نہیں آ رہا تھا، مجھے لایا جا رہا تھا۔ میری یادداشت گم ہو چکی تھی، میں خود کو پہچان نہیں پا رہا تھا، اگر یادداشت بحال ہو جاتی تب بھی یہ سمجھنے سے قاصر رہتا کہ اچانک ہی میرے برے دن کیوں آ گئے ہیں، مجھے کن گناہوں کی سزائیں مل رہی ہیں۔ اس وقت میں اس انگوٹھی کو بھول گیا تھا جس میں وہ لاوا سٹون جڑا ہوا تھا، اب وہ میری انگلی میں نہیں تھا۔ جکارتا کی مسجد میں ان بزرگ نے کہا تھا، اپنے ذائچے کے مطابق پتھر پہننا اچھا ہے، زندگی میں بہت بہتر مواقع حاصل ہوتے رہتے ہیں، آسودگی ملتی رہتی ہے، مگر اس کا گم ہونا نحوست لاتا ہے، اسے سنبھال کر رکھو، اگر یہ گم ہو جائے گا اور تم اسے دوبارہ پہن نہیں پاؤ گے تو نحوست تمہارا مقدر بن جائے گی، فکر و آلام تمہیں جینے نہیں دیں گے، تم رفتہ رفتہ زندگی کی سانسوں سے محروم ہوتے چلے جاؤ گے۔ اور اب میرے ساتھ یہی ہو رہا تھا، میں سمجھ نہیں پا رہا تھا ایسا کیوں ہو رہا ہے، میں خود کو پہچان نہیں پا رہا تھا کہ کون ہوں، زندگی کے 70 برس میں نے کہاں گزارے ہیں، کس طرح گزارے ہیں، اور وہ میری اولاد کہلانے والے مجھے کس طرح ایک خطرناک مجرم کی قید سے نکال کر اپنی فیملی ہاسپٹل میں لے آئے ہیں، کیوں لے آئے ہیں؟ منور اور نوشین نے اپنے اعتماد کے ڈاکٹروں کی خدمات حاصل کی تھیں، تینوں بیٹیوں اور بیٹوں نے اس ہاسپٹل میں بستر بچھا لیے تھے، دن رات میرے ساتھ لگے رہتے تھے، وہاں 4 ڈاکٹر تھے، وہ بڑی تندہی سے علاج کر رہے تھے، پھر انہوں نے کہا، آپ کے ڈیڈی کو جو خون دیا گیا ہے وہ اب ری ایکٹ کر رہا ہے،
کسی غیر ذمہ دار ڈاکٹر نے سوچے سمجھے بغیر چرسیوں موالیوں کا خون ان کے اندر پہنچا دیا ہے۔ تمام ڈاکٹر کوششیں کر رہے تھے کہ مجھ میں ایک کے بعد دوسری بیماری پیدا نہ ہو، لیکن ایسا ہو رہا تھا اور میں دن بدن کمزور ہوتا جا رہا تھا۔ اپنے آپ کو چھو کر دیکھتا تھا تو ہڈیوں کا ڈھانچہ لگتا تھا، داڑھی اور سر کے سفید بال بڑھ گئے تھے۔ میری زندگی اور سلامتی چاہنے والوں کو میرا حلیہ درست رکھنے کی فکر نہیں تھی۔ کبھی کبھی کوئی وارڈ بوائے گیلے کپڑے سے بدن پونچھ دیتا تھا، وہی میرا غسل ہو جایا کرتا تھا۔ پتہ نہیں کتنے دن اور کتنے مہینے گزرتے جا رہے تھے۔ اگر یہ امید نہ ہوتی کہ میں صحت مندی اور توانائی حاصل کروں گا تو شاید حوصلہ ہار کر اس دنیا سے اٹھ چکا ہوتا۔ امید سب سے بڑی قوت ہے، یہی انسان کے اندر آگے جینے کی امنگ پیدا کرتی ہے، اور میں صرف جینا نہیں چاہتا تھا، اپنے بڑھاپے کو بھی مات دے دینا چاہتا تھا۔ میری گزری ہوئی جوانی مجھے پکارتی رہتی تھی اور میں اس کی صدائے بازگشت میں بھٹکتا ہوا اب تک جی رہا تھا۔ ایک رات میں نے خواب میں کسی بزرگ کو دیکھا، اس سے پہلے بھی انہیں خوابوں میں سرسری طور پر دیکھتا رہا تھا۔ وہ سفید لبادے میں تھے، سر اور داڑھی کے بال بھی چاندی کی طرح چمک رہے تھے، ایک ہاتھ میں عصا تھا۔ وہ نیم تاریک راہوں سے گزرتے دکھائی دیتے تھے اور مجھے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرتے تھے۔ میں چلنے پھرنے کے قابل نہیں تھا، اٹھنے کی کوشش کرتا تھا مگر گر پڑتا تھا۔ اس رات میں نے خواب میں بڑے حوصلے سے کام لیا، پوری طرح اٹھ نہ سکا مگر چاروں ہاتھ پاؤں سے رینگتے ہوئے ان کے پیچھے پیچھے جانے لگا۔ بعد میں میرا سر چکرایا تو گر پڑا۔ جب آنکھ کھلی تو سوچنے لگا وہ کون تھے اور میں ان کے پیچھے کہاں جا رہا تھا۔ دیر تک سوچتے رہنے کے بعد یاد آیا کہ میں ایک کھنڈر میں تھا، ان کے پیچھے چلتا ہوا ایک سرسبز و شاداب باغ میں پہنچ گیا تھا۔ امیدیں جوان رکھتی ہیں اور خواب حوصلہ دیتے ہیں۔ وہ خواب ایک اشارہ تھا کہ میں بڑھاپے کے کھنڈر سے نکل کر جوانی کی باغ و بہار میں پہنچنے والا ہوں۔ ایک رات میں نے کوئی خواب نہیں دیکھا، دوسرے دن دیر تک سوتا رہا۔ ایسے وقت بیداری کے باوجود میری آنکھیں بند تھیں۔ میں اپنے آس پاس کی دھیمی دھیمی سی آوازیں سن رہا تھا۔ نوشین بیزار ہو کر کہہ رہی تھی، بڑے میاں نے پریشان کر رکھا ہے، 6 مہینے گزر چکے ہیں، ڈاکٹر کوشش کر رہے ہیں مگر ان کی یادداشت بحال نہیں ہو رہی ہے، میرے تو صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے۔ سلطان نے کہا، لبریز ہو جائے چھلک جائے تب بھی صبر کرنا ہوگا، ہمارے لیے فی الحال یہی بہت ہے کہ یہ سانسیں لے رہے ہیں، کسی نہ کسی دن یادداشت ضرور واپس آئے گی۔ منور نے کہا، جس دن یہ خود کو پہچانیں گے اسی دن ہم سب ان کے پیچھے پڑ جائیں گے، یہ بہت کمزور ہو چکے ہیں، پہلے کی طرح ڈھٹائی سے انکار نہیں کر سکیں گے، یہ اب بھی ارب پتی ہیں، ہمارے نام وصیت ضرور لکھیں گے اور ہمیں ضرور اس سونے تک پہنچائیں گے۔ میں ان کی باتیں سن رہا تھا اور سمجھ رہا تھا۔ پہلے نوشین کی آواز سنائی دی، پھر سلطان اور منور بول رہے تھے، یعنی میں اپنے بچوں کو پہچاننے لگا تھا۔ تب میں نے اپنے متعلق سوچا تو سب کچھ یاد آ گیا۔ جب یاد آیا تو اپنی اولاد کی کم ظرفی اور کمینگی بھی یاد آ گئی۔ اس وقت میری ایک بیٹی زرمین کہہ رہی تھی، ہم 6 ماہ سے انتظار کر رہے ہیں، یہ زندہ رہنے کے باوجود ہمارے لیے مردوں سے بدتر ہیں، مجھے امید نہیں ہے کہ ان کی یادداشت واپس آئے گی، یہ ہمیں مطلوبہ سونے تک پہنچائیں گے۔ مراد نے کہا، مایوسی کی باتیں نہ کرو، ان کی یادداشت بحال ہونے دو، پھر دیکھنا ہم کیسے کیسے ہتھ کنڈوں سے چھپے ہوئے خزانے تک پہنچیں گے۔ میں نے ایک گہری سانس لی۔ منور نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، یہ جاگ رہے ہیں، اب آنکھیں کھولنے والے ہیں، ڈاکٹر کو بلاؤ، وہ معائنہ کرے گا، خدا کرے معجزہ ہو جائے، ان کی یادداشت واپس آ جائے۔ میرے تمام بچے یقیناً پچھلے 6 ماہ سے یہی دعائیں مانگتے آ رہے تھے اور اب وہ دعائیں قبول ہو چکی تھیں۔ میں نے آنکھیں کھول کر انہیں دیکھا، جسمانی طور پر اس قدر کمزور ہو چکا تھا کہ ہاتھ پاؤں ہلا نہیں سکتا تھا، مجھے کھلاتے پلاتے وقت سہارا دے کر بٹھایا جاتا تھا۔ وہ سب مجھے پر امید نظروں سے دیکھ رہے تھے، جیسے آنکھیں کھلتے ہی خود کو پہچان لوں گا، پھر ان سے محبت کا یا نفرت کا اظہار کروں گا۔ فی الوقت ان کی ایک ہی آرزو تھی کہ بلا سے میں نفرت ہی کروں مگر خود کو پہچان لوں۔ اس کے بعد وہ سونے تک پہنچنے کے کئی حربے مجھ پر آزما سکتے تھے۔ ڈاکٹر نے آ کر میرا معائنہ کیا، پھر مسکراتے ہوئے کہا، ہیلو مسٹر۔ وہ ذرا رک گیا، پھر بولا، میں مسٹر کے بعد نام نہیں لیتا ہوں، چاہتا ہوں آپ خود اپنا نام بتائیں۔ میں نے ایک ایک بیٹی اور ایک ایک بیٹے کو باری باری دیکھا، وہ مجھے ایسے تک رہے تھے جیسے میں اب تب میں کوئی خوشخبری سنانے والا ہوں۔ میں نے کہا، ڈاکٹر، نام میں کیا رکھا ہے؟
میرا کوئی سا بھی نام رکھ لیں، کسی طرح یہ معلوم کریں آخر میں کب تک خود کو پہچان سکوں گا۔ وہ سب مایوس ہو گئے۔ ڈاکٹر نے منور سے کہا، میں آپ کو پہلے ہی مشورہ دے چکا ہوں، ان کی یادداشت واپس لانے کے لیے ضروری ہے کہ پچھلی باتیں یاد دلائی جائیں۔ منور نے کہا، ہم انہیں یاد دلاتے رہتے ہیں، صرف اتنا ہی کافی نہیں ہے، انہیں ان تمام مقامات پر لے جائیں جہاں یہ ہمیشہ جاتے رہے ہیں، جہاں یہ زیادہ رہنا پسند کرتے تھے، وہاں انہیں کچھ دنوں تک رکھا جائے۔ نوشین نے کہا، سوری ڈاکٹر، آپ کوئی دوسرا مشورہ دیں، ہم انہیں ہاسپٹل سے باہر نہیں لے جائیں گے۔ منور نے کہا، ہم رازداری کے سلسلے میں تم چاروں ڈاکٹروں کو بھاری معاوضہ دیتے ہیں اور کسی بھی تدبیر سے ان کی یادداشت واپس لاؤ۔ ہم وعدہ کرتے ہیں تم میں سے ہر ڈاکٹر کو 25-25 لاکھ روپے دیں گے۔ ڈاکٹر نے ایک گہری سانس لی، وہ شاید مایوس ہو چکا تھا، وہ سمجھ رہا تھا کہ میری یادداشت بحال نہیں ہو پائے گی۔ اس نے مجھ سے پوچھا، مسٹر، آپ تنہائی میں اپنے متعلق سوچتے تو ہوں گے، کیا پچھلی کوئی بات یاد نہیں آتی ہے؟ کیا خواب میں کوئی ایسا منظر دیکھتے ہیں جو آپ کو اپنے بارے میں سوچنے پر مجبور کر دیتا ہو؟ میں نے ہاں کے انداز میں سر ہلا کر کہا، میں بار بار ایک ہی منظر دیکھتا ہوں، سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ 4 انچ کی اینٹیں کیوں نظر آتی ہیں۔ میری تمام اولاد نے ناگواری سے منہ بنایا، وہ سونے کی تلاش میں تھے اور میں اینٹ پتھر کی باتیں کر رہا تھا۔ ڈاکٹر نے پوچھا، ان اینٹوں کے بارے میں بتائیں، انہیں کیوں دیکھتے ہیں، وہ اینٹیں کیسی ہوتی ہیں؟ میں نے کہا، وہ سونے کی ہوتی ہیں۔ میری بیٹیاں اور بیٹے یوں اچھل پڑے جیسے بجلی کا جھٹکا لگا ہو۔ سونے کی اینٹیں؟ سلطان نے پوچھا، وہ سونے کی اینٹیں آپ کہاں دیکھتے ہیں؟ میں جواباً کچھ کہنا چاہتا تھا، منور نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ کر ڈاکٹر سے کہا، پلیز تم یہاں سے جاؤ، ضرورت ہوگی تو ہم تمہیں بلائیں گے۔ وہ وہاں سے جانے لگا۔ وہ سب بڑی بے چینی سے دروازے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اس کے باہر جاتے ہی ایک نے دوڑتے ہوئے جا کر دروازے کو اندر سے بند کیا، پھر واپس میرے پاس آ گیا۔ منور نے میرے شانے پر ہاتھ رکھ کر بڑی محبت سے پوچھا، ہاں تو آپ کہہ رہے تھے سونا دیکھا ہے، پلیز بتائیں کہاں دیکھا ہے؟ میں خلا میں یوں تکنے لگا جیسے یاد کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ پھر میں نے کہا، ہر دوسرے یا تیسرے دن خواب میں دیکھتا ہوں، پھر بھی پوری طرح دیکھ نہیں پا رہا ہوں۔ مراد نے کہا، آپ وہ بتائیں جو اب تک دیکھتے آئے ہیں۔ میں نے کہا، میں نے 4 انچ کی بہت ساری اینٹیں دیکھی ہیں، وہ سب خالص سونے کی ہوتی ہیں۔ میں ہاتھ بڑھا کر انہیں چھونا چاہتا ہوں تو پتہ چلتا ہے وہ موجود تو ہیں، مگر میں انہیں چھو نہیں پا رہا ہوں، میرے ہاتھوں میں نہیں آ رہی ہیں۔ وہ سب ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ میں نے کہا، دوسری بار میں نے دیکھا، وہ تمام اینٹیں زمین پر بچھی ہوئی ہیں اور ان پر مٹی پڑتی جا رہی ہے، وہ چھپتی جا رہی ہیں۔ جب وہ نظروں سے اوجھل ہو گئیں تو میری آنکھ کھل گئی۔ سلطان نے پوچھا، جہاں وہ سونا مٹی میں چھپ رہا تھا، وہ جگہ تو آپ کو یاد ہوگی؟ میں نے انکار میں سر ہلا کر کہا، نہیں، مجھے تو صرف سونا ہی سونا دکھائی دے رہا تھا۔ منور نے کہا، سلطان تم بیچ میں نہ بولو، ہم میں سے کوئی نہ بولے، انہیں روانی سے بولنے دو۔ میں نے پھر خلا میں تکتے ہوئے کہا، ابھی جب سو رہا تھا تو ایک قبرستان میں پہنچ گیا تھا، وہاں وہ سونے کی اینٹیں دکھائی دے رہی تھیں، بیٹیاں آس پاس بیٹھی ہوئی تھیں، وہ پہلو بدلنے لگیں، بیٹے میرے اور قریب آ گئے۔ میں نے کہا، وہاں ایک بڑی سی 4 دیواری میں ایک قبر تھی، اس 4 دیواری پر سبز رنگ کے ٹائلز لگے ہوئے تھے، اس کے دروازے پر جلی حروف میں مرنے والے کا نام لکھا گیا تھا۔ میں دروازے پر پہنچا تو وہ آپ ہی آپ کھل گیا۔ اندر اس قبر پر سرخ چادر پڑی ہوئی تھی۔ ان لمحات میں میری نظریں ایکس رے کی طرح پختہ قبر کے آر پار دیکھ رہی تھیں۔ ایک نے بے چینی سے کہا، آپ کیا دیکھ رہے تھے؟ میں نے کہا، اس قبر میں کوئی لاش نہیں تھی، دور تک سونے کی اینٹیں بچھی ہوئی تھیں۔ نوشین نے منور کا ہاتھ تھام کر کہا، قبرستان؟ منور نے کہا، ہاں، بڑی سی 4 دیواری اور اس دیوار پر سبز رنگ کے ٹائلز لگے ہوئے تھے۔ مراد نے مجھ سے پوچھا، مرنے والے کا نام دروازے پر لکھا ہوا تھا، آپ نے پڑھا ہوگا؟ میں نے ہاں کے انداز میں سر ہلایا۔ ایک طرف سے منور نے اور دوسری طرف سے مراد نے میرے بازوؤں کو تھام کر کہا، وہاں کس کا نام لکھا ہوا تھا؟ میں نے کہا، وہاں بڑے بڑے حروف میں لکھا ہوا تھا، عمیر بن غازی۔ سلطان نے جھنجھلا کر کہا، آپ کیسی بکواس کر رہے ہیں؟ عمیر بن غازی تو آپ کا نام ہے، آپ زندہ ہیں تو پھر وہاں قبر اور 4 دیواری کیسے بن جائے گی؟ کون وہاں بنائے گا جب کہ اولاد ہم ہیں؟ ہم ہی کسی قبرستان میں لے جا کر آپ پر مٹی ڈالیں گے۔
میں نے حیرانی سے پوچھا، کیا میرا نام عمیر بن غازی ہے؟ مراد نے کہا، ہاں، یہ آپ کا نام ہے۔ آپ بے تکا خواب بیان کر رہے ہیں۔ میں نے انکار میں سر ہلا کر کہا، نہیں، پھر تو میں سچا خواب بیان کر رہا ہوں۔ ان سب نے مجھے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ میں نے کہا، خواب سچا ہے۔ اگر میں وہاں مدفون سونے تک پہنچا ہوں تو اس کا مطلب ہے وہ سونا میرا ہے، اسی لیے وہاں میرا نام دکھائی دیا تھا، مگر میں اسے بھولا ہوا ہوں اور خواب میں بھٹکتا ہوا صحیح جگہ پہنچ گیا ہوں۔ میری یہ بات ان سب کے دلوں میں تیر کی طرح لگی۔ سب ہی قائل ہو کر ایک دوسرے کو دیکھنے لگے اور تائید میں سر ہلانے لگے۔ ایک نے کہا، ہاں، یہ ایک طرح کا اشارہ ہے۔ دوسرے نے کہا، وہ قبر اور چار دیواری کسی کی بھی ہو، مگر بابا جانی کی رہنمائی کے لیے انہیں وہ نام دکھائی دیا ہے۔ نوشین نے کہا، خواب ایسے ہی بے ترتیب اور بے ڈھنگے ہوتے ہیں، مگر ان کے پیچھے بڑی گہرائی ہوتی ہے۔ ہمیں اس گہرائی تک پہنچنا چاہیے، اس خواب کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے۔ یہ بھی تو معلوم ہو وہ کون سا قبرستان ہے۔ شرمین نے مجھے دیکھتے ہوئے کہا، اس شہر میں کئی قبرستان ہیں، آپ کہاں گئے تھے؟ میں لالچی اولاد کو الجھا رہا تھا۔ وہ تو یہی سمجھ رہے تھے کہ میری یادداشت بحال نہیں ہوئی ہے۔ میں شرمین کو خالی خالی نگاہوں سے تکتے ہوئے بولا، مجھے نہیں معلوم کہ وہ قبرستان کہاں ہے۔ مراد نے کہا، کوئی بات نہیں، ہم ڈھونڈ لیں گے۔ آپ اس سبز رنگ کی ٹائل والی چار دیواری کے بارے میں کچھ اور بتائیں۔ میں نے کہا، کیا بتاؤں، بس اتنا یاد ہے، وہاں ہر طرف خوش رنگ پھولوں کے پودے تھے، جن میں گلاب کے پودے بھی بہت زیادہ تھے۔ منور نے کہا، فی الحال اتنا کافی ہے، ہم یہاں کے ایک ایک قبرستان میں جائیں گے اور اس چار دیواری کو تلاش کریں گے۔ سبز رنگ کی ٹائلز کی دیواریں اور بے شمار گلاب کے پودے، اتنا کافی ہے۔ ویسے آپ ہر روز یہ خواب دیکھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے ابھی نیند آ جائے اور خواب میں اس سے بھی آگے کچھ اور دیکھ سکیں۔ میں نے کہا، ہاں، ایسا ہو سکتا ہے، لیکن جب نیند آئے گی تب خواب دیکھوں گا۔ سلطان نے کہا، یہ کون سی بڑی بات ہے، ابھی ڈاکٹر آپ کو خواب آور دوائیں کھلائیں گے تو آپ فوراً سو جائیں گے۔ میں نے کہا، نہیں، میں نے کئی بار آزمایا ہے، جب نیند کی دوائیں کھلائی جاتی ہیں تو مجھے کوئی خواب دکھائی نہیں دیتا، میں بے ہوشی کی نیند سوتا رہتا ہوں۔ جب سوچتے سوچتے آنکھ لگ جاتی ہے تب ہی وہ سونے کی اینٹیں دکھائی دیتی ہیں۔ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، آرام سے پڑے رہیں، یہ بیٹیاں آپ کے پاس رہیں گی، آپ کا خیال رکھیں گی۔ ہم تینوں بھائی جا رہے ہیں۔ وہ تینوں کمرے سے باہر آئے تو بہنیں بھی باہر آ گئیں۔ شرمین نے کہا، میرے میاں بھی آپ کے ساتھ جائیں گے۔ زرمین نے بھی یہی کہا۔ منور نے کہا، اپنے بھائیوں پر کچھ تو اعتماد کرو، کیا ہمیں اس قبر اور چار دیواری کا سراغ ملے گا تو ہم تمہیں نہیں بتائیں گے، سارا سونا وہاں سے نکال کر کہیں لے جائیں گے؟ نوشین نے کہا، ہمارے شوہر حضرات تم لوگوں کے کاندھوں پر بیٹھ کر نہیں جائیں گے، لہٰذا اعتراض نہ کرو، انہیں بھی ساتھ لے جاؤ۔ منور نے کہا، یہ نہ سمجھو کہ ہمیں منزل مل گئی ہے، آگے بڑی رکاوٹیں ہیں، پتہ نہیں وہ کس کی قبر ہوگی۔ سلطان نے کہا، جیسی چار دیواری بتائی گئی ہے اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ وہاں کوئی رئیس اعظم ہی ابدی نیند سو رہا ہے۔ مراد نے کہا، اور اس کے امیر کبیر رشتہ دار ہمیں کبھی وہاں کھدائی کی اجازت نہیں دیں گے، ہم لاکھوں کروڑوں روپے دے کر بھی اس قبر کو اور اس زمین کو خرید نہیں سکیں گے۔ میں نے جان بوجھ کر ایسی قبر کا ذکر کیا تھا جس کے کتبے پر ایک بدنام زمانہ سیاستدان کا نام لکھا ہوا تھا، اس نے حکمران پارٹی میں رہ کر قومی خزانہ لوٹا تھا۔ اگر میرے بیٹے کسی ہیرا پھیری سے وہاں کھدائی کرتے، اس قبر کی بے حرمتی کرتے تو میرا ضمیر مطمئن رہتا کہ مرنے کے بعد اس سیاستدان کو کچھ تو سزا مل رہی ہے۔ میں نے ڈائری بند کر دی، دل خوش ہو گیا۔ میرا بیٹا بیماری اور انتہائی کمزوری کی حالت میں حاضر دماغی سے کام لے رہا تھا، اپنے لہو کے رشتوں کو اور لہو کے پیاسوں کو سونے تک پہنچانے کی بجائے الجھا رہا تھا۔ میں عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد سوچنے لگا، عمیر کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے؟ جواب سمجھ میں آیا، سونا، وہ سونا اور ہیرے جواہرات جنہیں 70 برس پہلے میں نے حاصل کیا تھا، وہ میرے بیٹے کے لیے وبال جان بن گئے تھے۔ اس کے بیٹوں اور بیٹیوں کو یہ معلوم نہیں تھا کہ وہاں سونے کے علاوہ بیش قیمت ہیرے جواہرات بھی ہیں۔ اس خفیہ خزانے کا علم ہوتا تو وہاں تک پہنچنے کے لیے وہ پاگل ہو جاتے۔ اب بھی باولے کتے تھے، اپنے باپ کو نوچ کر کھا رہے تھے۔ میں ابھی تنہا تھا، لیکن ڈائری پڑھتے وقت اپنے خاندان میں دور تک پھیلے ہوئے رشتہ داروں میں پہنچ جاتا تھا۔
عمیر نے اب تک اپنی ماں ساجدہ کا اور بہن رابعہ کا ذکر نہیں کیا تھا۔ ڈائری پڑھتے وقت مجھے اپنے خاندان میں یہ دو ہستیاں نہیں مل رہی تھیں۔ امید تھی کہ ڈائری کے کسی حصے میں ان کا ذکر ہوگا۔ فی الحال یہ یقین تھا کہ میرا بیٹا خیریت سے ہے۔ تب ہی انگوٹھی، عصا اور ڈائریاں تہہ خانے میں چھوڑ کر گیا ہے۔ اب وہ بیمار اور کمزور نہیں ہے، اتنا شہزور ہے کہ اس تہہ خانے میں دو دشمنوں کو موت کے گھاٹ اتار چکا ہے۔ ایک خیال ذہن میں آیا، کیا عمیر کے 3 بیٹوں میں سے 2 بیٹوں نے تہہ خانے تک اس کا پیچھا کیا تھا اور خزانہ حاصل کرنے کے لیے باپ کو مار ڈالنا چاہتے تھے، پھر خود اس کے ہاتھوں مر گئے تھے؟ ہاں، ایسا ہوا ہوگا، یا اس تہہ خانے میں اور کوئی ایسی واردات ہو چکی تھی جو ابھی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ آگے پڑھنے کے بعد ہی حقیقت معلوم ہو سکتی تھی۔ عجیب معاملہ تھا، اس ڈائری کو کھولتے ہی مجھے اپنی ساجدہ اور بچوں کا پتہ ٹھکانہ معلوم ہونا چاہیے تھا، مگر میرا بیٹا اپنی درد بری روداد لکھتا جا رہا تھا۔ وہ روداد مجھے متاثر کر رہی تھی۔ مجھے آگے پڑھنا تھا، ساجدہ اور بچوں کے بارے میں بہت کچھ معلوم کرنا تھا، لیکن یہ سوچا کہ صبح اٹھ کر پڑھوں گا۔ فی الحال اس خزانے کے متعلق سوچنا چاہیے۔ میرا بیٹا انگوٹھی اور عصا حاصل کرنے کے لیے کسی دن بھی اس تہہ خانے میں آ سکتا تھا۔ مجھے کچھ ایسا کرنا تھا کہ وہ تہہ خانہ، وہ شکارگاہ میں ہمیشہ میری نظروں میں رہے، اور یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ مجھے دن رات پہرا دینے کے لیے اس شکارگاہ میں رہنا ہوگا۔ کیا میں تمام مصروفیات چھوڑ کر ایک ہی جگہ رہ سکتا تھا؟ نہیں، یہ ممکن نہیں تھا۔ ریاست کا خاتمہ ہونے کے بعد وہ شکارگاہ سرکاری ملکیت بن گئی تھی، اسے مکفل رکھا جاتا تھا۔ یوں بھی اس جنگل میں کوئی نہیں جاتا تھا، وہاں میرا جانا آنا ضروری ہو گیا تھا۔ میں تھوڑی دیر تک سوچتا رہا، پھر یہ تدبیر ذہن میں آئی کہ میں ہندوستانی شہری ہوں، یہاں زمین خرید کر رہائش اختیار کر سکتا ہوں، جنگل کا وہ حصہ خرید سکتا ہوں جہاں وہ شکارگاہ ہے۔ میں نے اس تدبیر پر اچھی طرح غور کیا، پھر اسی وقت فون کے ذریعے ایڈورڈ تھامسن اور جان برائٹ کو مخاطب کیا۔ وہ کبھی میرے دشمن تھے، لیکن ایک ساتھ نئی زندگی پانے کے بعد میرے بہترین دوست بن گئے تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ ہندوستان میں ایک ویران جنگل کا کچھ حصہ خرید کر وہاں رہائش اختیار کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یوکے اور یورپی ممالک کے طبی مراکز سے اور LAD آرگنائزیشن سے میری حمایت میں سفارش کرائیں۔ میں انڈیا کے اعلیٰ حکام سے اپیل کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم نے اپنی پسند کے مطابق فرانس کے ایک علاقے میں زمینیں حاصل کی ہیں۔ تم انڈیا کے باشندے ہو، تمہیں بھی سرکار کی طرف سے من پسند زمین الاٹ کی جائے گی۔ تم وہاں کاغذی کارروائی شروع کرو، ہم یہاں کوشش کرتے ہیں، تمہارا کام ہو جائے گا۔ ان کی طرف سے حوصلہ ہی نہیں، بھرپور تعاون بھی حاصل ہوا۔ میں نے دلی جا کر ایک کرائے کے مکان میں رہائش اختیار کی، پھر جنگل کے اس حصے کو خریدنے کے سلسلے میں مصروف ہو گیا، اور مصروفیات کے دوران اپنے بیٹے کی ڈائری پڑھتا رہتا تھا۔ میری داستان میں میرے بیٹے کی داستان بھی شامل ہو رہی ہے۔ زندگی کے اس موڑ پر عمیر بن غازی کے حالات پیش کرنا لازمی ہو گیا ہے، لہٰذا اس جنگل کی خریداری مکمل ہونے تک ڈائری کے یہ اوراق پیش کر رہا ہوں۔ عمیر اپنے ہی تعمیر کردہ ہسپتال کے ایک کمرے میں بیمار اور لاچار پڑا ہوا تھا، جسمانی طور پر بے حد کمزور ہو گیا تھا، اٹھنے بیٹھنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ اس کی یادداشت واپس آ گئی تھی، لیکن بیٹوں، بیٹیوں اور بہوؤں کے سامنے یہی ظاہر کر رہا تھا کہ وہ تمام رشتہ داروں کو اور خود کو بھولا ہوا ہے۔ اب وہ اپنی خود غرض اولاد کو الو بنا رہا تھا۔ میں نے ایک جھوٹا خواب ان کے سامنے بیان کیا تھا۔ اس خواب کے مطابق 40 من سونا ایک امیر کبیر سیاستدان کی قبر میں چھپا ہوا تھا۔ اس نے یہ نہیں بتایا تھا کہ اس قبر کی پختہ 4 دیواری شہر کے کس قبرستان میں ہے۔ اس کی نشانی یہ بتائی تھی کہ اس کی دیواریں سبز ٹائلز کی ہیں، وہاں خوش رنگ پودے ہیں جن میں گلاب کے پودے زیادہ ہیں۔ تینوں بیٹے اور داماد اس قبر کو تلاش کرنے کے لیے فوراً ہی ہسپتال سے چلے گئے تھے۔ انہیں یقین تھا کہ شہر کے تمام قبرستانوں میں جا کر اس سبز ٹائلز والی 4 دیواری اور گلاب کے پودوں کو ڈھونڈ نکالیں گے۔ اس کے بعد میں ڈائری کھول کر پڑھنے لگا۔ عمیر نے لکھا تھا، میں آنکھیں بند کیے بستر پر پڑا تھا۔ ایسے وقت نازک سی انگلیاں میرے سر کو سہلانے لگیں۔ میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا، سلطان کی بیٹی میری پوتی ماریا مجھ پر جھکی ہوئی تھی۔ وہ تھوڑی دیر تک بڑی محبت سے میری آنکھوں میں دیکھتی رہی، پھر بولی، دادا جان، آپ کب خود کو پہچانیں گے، کب اپنی حالت زار کو سمجھیں گے؟ وہ میرے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے بولی، مگر سمجھ کر بھی کیا کریں گے؟
آپ ایسے بد نصیب ہیں کہ اپنے ہی گھر میں بے یار و مددگار ہیں۔ ارمان آپ کے لیے بہت پریشان رہتا ہے، دن رات سوچتا رہتا ہے کہ کس طرح آپ کو یہاں سے نکال کر کہیں دور لے جائے۔ ہم اپنے بزرگوں کے خلاف آپ کی مدد کرنے سے قاصر ہیں۔ ہمارے یہ بزرگ قانون کی آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں، لہو کے رشتے کی توہین کر رہے ہیں، بھلا یہ ہماری کیا چلنے دیں گے؟ وہ بڑی محبت اور جذبے سے اور بڑے دکھ سے بول رہی تھی۔ ہم آپ کو کہیں دور لے جانا چاہتے ہیں، آپ صحت مند ہو جائیں گے، اپنے پیروں پر کھڑے ہوں گے تو اپنی اولاد کو خاطر خواہ سزائیں دے سکیں گے، مگر ایسا ہوتا دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ آپ کی حالت دن بدن بگڑتی جا رہی ہے، ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گئے ہیں۔ ایسا کہتے کہتے وہ رونے لگی، اپنے دوپٹے سے آنسو پونچھنے لگی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ ابھی اٹھ کر اسے گلے سے لگا لوں، تھپک تھپک کر تسلیاں دوں۔ ایک مدت کے بعد مجھے اپنی کسی اولاد سے محبتیں مل رہی تھیں۔ میری تمام بیٹیاں اور بیٹے بھی زبان سے محبت کا اظہار کرتے رہتے تھے۔ میں نہیں جانتا تھا کہ ماریا پر بھی کس حد تک اعتماد کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے وہ اپنے والدین کی روش پر چلتی ہوئی مکاری سے میرا دل جیتنے آئی ہو۔ حقیقت جو بھی ہو، اس کے آنسو میری تقدیر نہیں بدل سکتے تھے۔ ایک بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی تھی کہ مقدر میں زندگی ہے تو میں صرف اس وقت تک جی سکتا ہوں جب تک اپنی اولاد کو یادداشت گم ہونے کا یقین دلاتا رہوں۔ ہو سکتا ہے تب تک میں چلنے پھرنے کے قابل ہو جاؤں اور اپنے لیے کچھ کر سکوں۔ موجودہ حالات میں صرف ایک امید تھی جس کے سہارے جی رہا تھا۔ ماریا چھپ کر مجھ سے ملنے آئی تھی، شاید پہلے بھی آتی ہوگی اور ایسی ہی باتیں کرتی ہوگی۔ آج یادداشت بحال ہونے کے بعد پہلی بار اس کی زبان سے اپنے پوتے ارمان غازی کے متعلق بہت کچھ سن رہا تھا۔ دل کی گہرائیوں سے دعائیں مانگ رہا تھا کہ میرے لہو کے رشتوں میں کوئی ایک تو ایسا ہو جو دل میں کینہ اور کدورت نہ رکھتا ہو، اپنے دادا کی طرح صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط کہتا ہو۔ میری اس جوان نسل میں کوئی تو ہو جو یہ ثابت کر دے کہ سب ہی کا لہو پانی نہیں ہوتا۔ یا خدا میرے ایک ہی پوتے کو صحیح میرا سچا وارث بنا دے۔ میں جذباتی انداز میں سوچ رہا تھا اور بے چینی سے ہولے ہولے لرز رہا تھا۔ ماریا نے میرا ایک ہاتھ تھام کر پوچھا، آپ اس طرح کیوں لرز رہے ہیں؟ خیریت تو ہے؟ کیا میں ڈاکٹر کو بلاؤں؟ میں نے انکار میں سر ہلایا، پھر کہا، ٹھیک ہوں، تم بڑی محبت سے بول رہی ہو تو اچھا لگ رہا ہے۔ آپ کو مجھ سے اور ارمان سے بہت ساری محبتیں ملیں گی، بس کسی طرح خود کو پہچان لیں۔ وہ میرے ایک ہاتھ کو دونوں ہاتھوں میں لے کر بولی، آپ خود کو نہیں پہچانیں گے تب بھی موقع ملتے ہی ہم آپ کو یہاں سے کہیں دور لے جائیں گے۔ جیسا آپ کا علاج ہونا چاہیے یہاں ویسا نہیں ہو رہا ہے۔ وہ کہتے کہتے چپ ہوئی، پھر میری ایک انگلی کو تھام کر بولی، آپ کی انگوٹھی کہاں ہے؟ میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے تب سے اس انگوٹھی کو دیکھتی آ رہی ہوں، آپ ہمیشہ اسے پہنتے رہتے ہیں۔ اس بات نے مجھے چونکا دیا۔ اچانک ہی مجھے لاوا سٹون والی انگوٹھی یاد آئی۔ میں نے اس ہاتھ کو آنکھوں کے سامنے لا کر دیکھا تو انگوٹھی والی انگلی خالی تھی۔ وہ لاوا پتھر، ساد پتھر کہاں ہے؟ میں اسے ایسے پہن کر رہتا تھا جیسے وہ میرے جسم کا ایک اٹل حصہ ہو۔ بزرگ نے سمجھایا تھا اسے سنبھال کر رکھا جائے، اسے گم نہیں ہونا چاہیے، مگر وہ آپ میری انگلی سے نکل کر کہاں چلی گئی تھی؟ وہ خود ہی انگلی سے نکل نہیں سکتی تھی، یقیناً نکالی گئی ہوگی۔ کوئی اس انگوٹھی اور لاوا پتھر کی اہمیت کو نہیں سمجھ سکتا تھا۔ اس کے باوجود میری اولاد میں سے کسی نے اس انگوٹھی کو اتار کر کہیں پھینک دیا ہوگا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اب میں گوشت پوست والا صحت مند بوڑھا نہیں رہا تھا، ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا تھا، انگلیاں پتلی پتلی سی ہو گئی تھیں۔ شاید انگوٹھی خود ہی نکل کر کہیں گر گئی ہو اور اسی لمحے سے نحوست شروع ہو چکی تھی۔ میں پچھلے 6-7 ماہ سے بدترین مظالم برداشت کرتا اور عذاب اٹھاتا آ رہا تھا۔ میں نے پریشان ہو کر ماریا کو دیکھا۔ اس نے پوچھا، کیا بات ہے دادا جان؟ میں نے اسے سوچتی ہوئی نظروں سے دیکھا۔ ذہن میں یہ بات آئی کہ اپنی پوتی کے جذبات سے کھیلنا چاہیے اور اس کی محبت کو آزمانا چاہیے۔ میں نے انجان بن کر پوچھا، وہ انگوٹھی کیسی تھی؟ چاندی کی انگوٹھی تھی، اس میں زرد رنگ کا ایک چھوٹا سا پتھر جڑا ہوا تھا۔ میں نے قیمتی پتھروں کے متعلق بہت کچھ پڑھا ہے۔ یہ پتھر بہت ہی ساد اور مبارک ہوتے ہیں، مگر انہیں پہننے کے بعد گم نہیں کرنا چاہیے۔ گم کرنے والا طرح طرح کے مصائب میں مبتلا ہوتا رہتا ہے۔ میں نے جلدی سے پوچھا، کیا میرے ساتھ بھی ایسا ہو رہا ہے؟ میں یہی سوچ رہی ہوں، شاید آپ انگوٹھی سے محروم ہونے کے بعد
ایسے مصائب میں مبتلا ہوتے آ رہے ہیں۔ یہ محرومی دور ہو جائے، وہ انگوٹھی مل جائے تو آپ کے دن پھر سکتے ہیں۔ میں نے کہا ماریا، اگر میری بہتری چاہتی ہو تو کسی بھی طرح اس انگوٹھی کو تلاش کرو۔ یہ حساب کرو کہ مجھ پر کب سے مصیبتیں نازل ہو رہی ہیں۔ وہ بولی، اب سے تقریباً 7 ماہ پہلے آپ کو اغوا کرایا گیا تھا، تب ہی سے آپ بے دست و پا ہو کر رہ گئے ہیں۔ تو پھر 7 ماہ پہلے وہ انگوٹھی میری انگلی سے نکل گئی یا نکالی گئی ہے؟ یہ معلوم کرو کہ وہ لوگ مجھے اغوا کر کے کہاں لے گئے تھے۔ وہاں کسی 4 دیواری کے اندر یا باہر اسے تلاش کیا جائے تو شاید وہ مل جائے اور میرے دن پھر جائیں۔ میں ابھی جا کر ارمان سے بات کرتی ہوں۔ ہم معلوم کریں گے کہ آپ کو اغوا کر کے کہاں لے جایا گیا تھا۔ ہم اس ہاسپٹل کے اندر اور باہر بھی تلاش کریں گے۔ ہو سکتا ہے ہمارے والدین نے یا کسی اور بزرگ نے وہ انگوٹھی آپ کی انگلی سے اتار کر اپنے پاس رکھی ہو۔ ہم کسی نہ کسی طرح ضرور کھوج لگائیں گے۔ ڈائری کو یہاں تک پڑھنے کے بعد اس لاوا انگوٹھی کی اہمیت معلوم ہوئی، جو ابھی تہہ خانے میں رکھی ہوئی تھی۔ اس کی گمشدگی کے باعث میرا بیٹا ناختم ہونے والے مصائب سے گزر رہا تھا۔ مصیبتیں آتی ہیں، گزر جاتی ہیں، لیکن نحوست طاری رہے تو مصیبتیں پلٹ پلٹ کر آتی رہتی ہیں۔ یہ مایوس کن حقیقت سمجھ میں آ رہی تھی کہ میرے بیٹے کو جب تک وہ انگوٹھی واپس نہیں ملے گی تب تک وہ دشمن اولاد کے رحم و کرم پر رہے گا۔ میں آگے پڑھنے لگا۔ میری پوتی ماریا سے محبت اور حوصلہ مل رہا تھا۔ وہ میرے پوتے ارمان کے ساتھ اس انگوٹھی کو تلاش کرنے والی تھی۔ میری پیشانی کو چوم کر میرے ہاتھ کو تھپ تھپا کر وہ وہاں سے جانے لگی۔ میں بڑی محبت، بڑی اپنائیت سے اسے جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ یقین نہیں آ رہا تھا کہ میری جوان نسل سے مجھے وہ محبت مل رہی ہے جو میرے کسی بیٹے یا بیٹی سے نہ مل سکی۔ میں دودھ کا جلا تھا، چھاچھ بھی پھونک پھونک کر پینا چاہتا تھا۔ رفتہ رفتہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ ماریا اور ارمان مجھ سے کس حد تک مخلص ہیں۔ میں نے ہاتھ اٹھا کر اس انگلی کو دیکھا جو انگوٹھی سے محروم ہو گئی تھی۔ اس یقین میں پختگی آ رہی تھی کہ لاوا پتھر کی گمشدگی اپنے برے اثرات دکھا رہی ہے۔ کیسے عجیب حالات تھے کہ میں بے پناہ دولت مند ہو کر بھی اپنی اولاد کے رحم و کرم پر پڑا ہوا تھا۔ میں نے کروڑوں روپے کی لاگت سے وہ ہاسپٹل بنوایا تھا اور اب اپنے ہی ہاسپٹل میں میرے قابل اعتماد ڈاکٹر نہیں تھے۔ میری مرضی کے مطابق علاج نہیں ہو رہا تھا۔ میری بیٹیوں اور بیٹوں کی مرضی کے مطابق مجھے تھوڑی تھوڑی سی زندگی کی بھیک مل رہی تھی۔ انہوں نے میرا مقدر لکھ دیا تھا کہ وہ جب بھی مطلوبہ خزانے تک پہنچیں گے اسی دن مجھے قبر میں پہنچا دیں گے۔ میری یادداشت واپس آ گئی تھی۔ میں پھر اپنی خواہش کے مطابق جوانی کے سبز باغ دیکھنے لگا۔ بستر پر پڑا ہوا ہوائی محل بنانے کے سوا کر بھی کیا سکتا تھا۔ چھت کو تکتا رہتا تھا۔ وہاں سینما کی اسکرین کی طرح دل کو خوش کر دینے والے مناظر دکھائی دیتے تھے۔ وہاں عمیر بن غازی صحت مند بھرپور جوان نظر آتا تھا، یعنی میں گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھا ایڑ لگا کر آگ اور خون کے دریا سے گزرتا تھا، مخالفین کی گردنیں دبوچ کر اپنے آگے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیتا تھا۔ نیند ایک ایسا سینما گھر ہے جہاں جوانی دیوانی کے خواب دیکھنے کے پیسے نہیں لگتے، مگر میرا دل کہتا تھا یہ محض بہلاوا نہیں ہے، کبھی کبھی کسی خواب کی سچی تعبیر مل جاتی ہے۔ یہ حقیقت دیکھی گئی ہے، جو کبھی خیالوں میں بلندی کی طرف اڑتے رہتے ہیں وہ بعد میں ہوائی جہاز بنا کر اڑنے لگتے ہیں۔ یہ درست ہے کہ 7 ماہ پہلے میں تندرست اور توانا تھا۔ یہ انگوٹھی کی کرامت تھی کہ بڑھاپے کا ایک ذرا احساس نہیں ہوتا تھا۔ میں جوانوں کی طرح دوڑتا پھرتا تھا۔ ذہن میں یہ بات سما رہی تھی کہ میں پھر سے جوان ہو گیا ہوں۔ ہاں، مگر آئینے میں بڑھاپے کی ہلکی سی جھلک دکھائی دیتی تھی، اور میں ہر نماز کے بعد دعائیں مانگتا تھا کہ بڑھاپا جہاں تک ہے اس سے آگے نہ بڑھے، میری گزرتی ہوئی جوانی کو نہ کھائے۔ ایسا معجزہ ہو جائے کہ میں صرف جوانی کی نہیں، نوجوانی کی عمر کو پہنچ جاؤں، الٹے پاؤں عمر کا سفر طے کرنے لگوں۔ میری ضدی خواہش اور میری عاجزانہ دعائیں کہتی تھیں میرے بڑھاپے کو جوانی کے پر لگ سکتے ہیں۔ میں سچ مچ اپنوں کا اور زمانے کا ستایا ہوا ایک خبتی بوڑھا ہوں، کوئی مجھے خواب دیکھنے سے نہ روکے۔ فی الحال میں اپنی اولاد کو بھٹکانے کے لیے اپنے طور پر چالیں چل رہا تھا، انہیں خزانے کی تلاش میں اندھے راستوں پر دوڑا رہا تھا۔ میرے تینوں بیٹے اور داماد شام تک مختلف قبرستانوں میں بھٹکتے رہے۔ آخر وہ 4 دیواری نظر آ گئی جس کی دیواروں پر سبز رنگ کے ٹائلز لگے ہوئے تھے، اور جیسا کہ میں نے انہیں بتایا تھا اس کے مطابق اس 4 دیواری کے اندر اور باہر رنگا رنگ پھول کھلے ہوئے تھے جن میں گلاب کے پودے زیادہ تھے۔
بس ایک بات مختلف تھی، اس قبر کے کتبے پر میرے نام کی بجائے ایک بہت ہی بدنام سیاستداں کا نام لکھا ہوا تھا، جس نے اپنے دور اقتدار میں ملک کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا تھا۔ سلطان نے اپنے بہنوئیوں اور بھائیوں سے کہا، اس سیاستدان نے قومی خزانے سے اربوں روپے قرض لیے تھے، وہ سارے روپے اپنے ساتھ لے کر اس قبر میں نہیں گیا ہوگا، اور ہمارے ڈیڈی نے خواب میں یہاں سونے کی اینٹیں دیکھی ہیں۔ میرے ایک داماد نادر شاہ نے کہا، اگر یہاں سونے کی اینٹیں ہیں تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ بابا جانی نے وہ کئی من سونا کب چھپایا ہوگا۔ منور نے کہا، خزانے ایسی جگہ چھپائے جاتے ہیں جہاں تک کوئی پہنچ نہ پائے۔ بابا جانی نے وہ تمام سونا چھپانے کے لیے ایسی جگہ کا انتخاب کیا ہے جہاں تک پہنچ کر بھی ہم اسے حاصل نہیں کر پائیں گے۔ ایک اور داماد امیر حسن نے کہا، ہم کسی بھی بہانے سے یہاں کھدائی نہیں کر پائیں گے، یہاں بہت ہی امیر کبیر سیاستداں ابدی نیند سو رہا ہے، اس کے رشتہ دار ہمیں یہاں قدم بھی نہیں رکھنے دیں گے۔ سوال پیدا ہوتا ہے، بابا جانی نے وہ تمام سونا یہاں تک کیسے پہنچایا؟ یہ بات موٹی سی عقل میں بھی آتی ہے کہ پہلے یہ زمین انہوں نے خریدی ہوگی، یہاں بڑی رازداری سے سونا چھپایا ہوگا، پھر بعد میں اس سیاستداں کو یہ زمین فروخت کر دی ہوگی۔ منور نے کہا، یہ بہت ہی بے تکی سی بات ہے، کیا بابا جانی نے یہ نہیں سوچا ہوگا کہ آئندہ وہ اس خزانے کو یہاں سے کیسے نکالیں گے؟ ہو سکتا ہے انہوں نے اندر ہی اندر ایک سرنگ بنوائی ہو اور وہاں سے داخل ہونے کا کہیں کوئی چور راستہ بنایا ہو۔ یہ بات ماننے والی تھی، سب ہی سوچ میں پڑ گئے۔ پھر مراد نے کہا، ڈیڈی نے ہمیں اپنے حافظے کے بل پر یہاں نہیں پہنچایا ہے، ہم ان کا خواب سن کر آئے ہیں۔ پہلے اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ واقعی وہ جو مسلسل خواب دیکھتے آ رہے ہیں درست ہے اور خزانہ یہیں چھپا کر رکھا گیا ہے۔ میں نے انہیں بھٹکانے کی خاطر سوچے سمجھے بغیر اس سیاستداں کی قبر کا ذکر کیا تھا۔ اس وقت فوری طور پر وہی سیاستداں مجھے یاد آیا تھا۔ اس کی قبر اور چار دیواری اس قبرستان کے پچھلے حصے میں تھی، یعنی قبرستان کی چار دیواری وہاں ختم ہو جاتی تھی۔ اس کے بعد جو پیچھے والی زمین تھی اسے میں نے کبھی خریدا تھا، جب میں نے دیکھا کہ وہ میرے کسی کام آنے والی نہیں ہے تو اسے فروخت کر دیا تھا۔ میرے ذہن میں ایک ہی بات تھی کہ انہیں کسی بھی طرح الجھائے رکھوں اور جلد سے جلد صحت یاب ہو کر اپنے وکیل اور خاص مشیروں سے رابطہ کر سکوں۔ میرے وفادار وکیل اور مشیروں سے مجھے دور کر دیا گیا تھا، یوں بھی یادداشت گم ہو چکی تھی، میں خود ہی انہیں بھولنے کا ناٹک کر رہا تھا۔ اب ماریا اور ارمان کے ذریعے ان سے رابطہ کیا جا سکتا تھا، لیکن میں نے بیٹیوں اور بیٹوں سے اس قدر دھوکے کھائے تھے کہ فوراً ہی اپنے پوتے پوتی پر بھروسہ نہیں کر سکتا تھا۔ ان سے یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ میری یادداشت بحال ہو گئی ہے اور اب انہیں میرے وکیل اور مشیر سے ملاقات کرنی چاہیے، مجھے مکار اور فریبی اولاد کے شکنجے سے نکالنا چاہیے۔ یہ اندیشہ تھا کہ ماریا اور ارمان سے بھی دھوکہ کھا سکتا ہوں۔ دانش مندی یہی تھی کہ صبر و تحمل سے کام لیتے ہوئے پہلے ان دونوں کو آزماتا رہتا، پھر انہیں اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتا۔ فی الحال میں نے ان سب کو خزانے کی تلاش میں الجھا دیا تھا۔ ایسے میں ایک اللہ کی ذات کا سہارا تھا، دعائیں مانگ رہا تھا کہ مجھے جسمانی توانائی حاصل ہو جائے۔ جب سے بڑھاپے نے حملہ کیا ہے، دکھ اور بیماریاں مسلط ہونے لگی ہیں، تب سے یہی بات ذہن میں سمائی رہتی ہے کہ جوانی نہیں تو توانائی نہیں، اور توانائی کے بغیر دشمن حالات سے نمٹنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ کیا ہی اچھا ہو کہ آدمی جوانی گزار کر مر جائے، بوڑھا ہو کر دوسروں کے رحم و کرم پر نہ رہے، جیسا کہ میں ابھی اپنی اولاد کے ہاتھوں میں تھا، مر مر کے جی رہا تھا۔ میری شدید خواہش ہے کہ جوانی نہیں رہی تو میں بھی نہ رہوں، یا تو مر جاؤں یا بڑھاپا نہ گزاروں۔ یہ سچ ہے کہ موت ایک بار مارتی ہے، مگر بڑھاپا پل پل مارتا رہتا ہے۔ بس یہی ایک خواہش مچلتی رہتی ہے کہ آگے جینا ہے تو پھر ایک بار جوانی کی طرف لوٹ جاؤں۔ کبھی کبھی یوں لگتا تھا جیسے میری یہ خواہش پوری ہونے ہی والی ہے۔ جب گمشدہ چیزیں واپس مل جاتی ہیں تو گئی ہوئی جوانی واپس کیوں نہیں ملے گی؟ گھڑی کے کانٹے کبھی الٹے نہیں چلتے، وقت آگے جاتا ہے، پیچھے مڑ کر نہیں آتا، لیکن خدا کی قدرت ناممکن کو ممکن بنا دیتی ہے۔ قرآن مجید میں اصحاب کہف کا ذکر ہے۔ وہ اصحاب کہف 197 برسوں تک ایک غار کے اندر گہری نیند میں رہے، پھر بیدار ہو گئے۔ تقریباً 2 صدیاں گزر گئی تھیں، اس کے باوجود وہ بوڑھے، بیمار اور کمزور نہیں ہوئے تھے، پہلے کی طرح جوان تھے۔ میرا ایمان، میرا عقیدہ کہتا ہے خدا مہربان ہو تو ایسے معجزے ہو جاتے ہیں۔ زلیخا کو بڑھاپے میں جوانی ملی تھی،
پھر مجھے کیوں نہیں مل سکتی؟ اپنے ہی دین کے حوالے سے ہماری دنیا میں جو کچھ ہو چکا ہے، میں اپنے لیے وہی چاہتا ہوں۔ کوئی بے تکی یا عجیب سی بات نہیں کہہ رہا ہوں۔ میں بستر پر پڑا اور کیا کر سکتا تھا؟ ایسی ہی باتیں سوچتا رہتا تھا۔ آئندہ اس بستر سے چار کاندھوں پر اٹھنے والا تھا، یا پھر جوانی کی طرف لوٹ آنے کی خواہش پوری ہو جاتی تو اپنے قدموں سے چلتا ہوا زندگی کی طرف لوٹ سکتا تھا۔ یہ میری آخری خواہش ہے، یہ میری آخری دعا ہے کہ میں صرف زندگی کی طرف ہی نہیں، جوانی کی طرف لوٹ آؤں۔ ابھی تو حالات سمجھا رہے تھے کہ یہاں سے اٹھ کر چلنے پھرنے کے قابل ہو جاؤں، یہی ظاہر کرتا رہوں کہ یادداشت بحال نہیں ہوئی ہے، اور میں آئندہ بھی اپنی اولاد کے رحم و کرم پر رہوں گا۔ میں انہیں اسی طرح فریب دے کر نجات کا کوئی راستہ نکال سکتا تھا۔ وہ سب قبرستان سے واپس آ گئے۔ رات کے 8 بج رہے تھے۔ میں آنکھیں بند کیے پڑا ہوا تھا، یہ ظاہر کر رہا تھا کہ گہری نیند سو رہا ہوں۔ سلطان نے کہا، شاید یہ پھر خواب دیکھ رہے ہیں۔ مراد نے کہا، شاید آگے اور کچھ دیکھ رہے ہوں۔ منور نے کہا، یادداشت کئی طرح سے بحال ہوتی ہے، بھولنے والے کو پچھلی باتیں یاد دلائی جاتی ہیں۔ نوشین نے کہا، ہم تو یاد دلاتے دلاتے تھک گئے ہیں، مگر قدرتی طور پر خواب کے بہانے یادداشت واپس آ رہی ہے۔ یہ جاگتے وقت شعوری طور پر جو بھول رہے ہیں، اسے خواب میں یاد کر رہے ہیں۔ اس کمرے میں نیم تاریکی تھی۔ وہ سب مجھ سے دور بیٹھے باتیں کر رہے تھے اور بڑی بے چینی سے میرے جاگنے کا انتظار کر رہے تھے۔ میں اتنی جلدی آنکھیں کھول کر انہیں کوئی نئی بات سنانا نہیں چاہتا تھا۔ وہ دور بیٹھے بڑی بے چینی سے میری طرف دیکھ رہے تھے۔ رات کا کھانا وہیں منگوا کر کھا رہے تھے۔ کھانے کے بعد نیند آ رہی تھی، مگر وہ بار بار کافی پی کر نیند کو بھگا رہے تھے۔ رات کے 2 بجے میں نے آنکھیں کھولیں۔ بستر پر ذرا کسمسایا تو سب ہی اٹھ کر میری طرف چلے آئے۔ مجھے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگے۔ ہر ایک کی نظر پوچھ رہی تھی کہ کیا خواب دیکھا ہے، اگر دیکھا ہے تو کیا دیکھا ہے۔ میں نے بڑی نکاہت سے کہا، بھوک لگ رہی ہے۔ میرے لیے فوراً ہی کھانا منگوایا گیا۔ 2 بیٹوں نے سہارا دے کر بستر پر بٹھایا۔ ایک نے پوچھا، بابا جانی، کیا آپ نے پھر ویسا ہی کوئی خواب دیکھا ہے؟ میں نے نیم و آنکھوں سے انہیں دیکھا، پھر آگے پیچھے جھومتے ہوئے کہا، بڑی کمزوری لگ رہی ہے، پہلے کچھ کھانے کو دو۔ کھانا آ گیا تھا، کئی طرح کی ڈشیں تھیں، اور میرے بیٹوں اور بیٹیوں کے کئی ہاتھ تھے، سب ہی یکے بعد دیگرے اپنے ہاتھوں سے مجھے کچھ نہ کچھ کھلانے لگے، مجھے جلد سے جلد توانائی پہنچانے کی کوشش کرنے لگے۔ کھانے کے بعد میں گہری گہری سانسیں لے کر یوں ہانپنے لگا جیسے بہت دور سے چل کر آ رہا ہوں۔ پھر ان سے کہا، مجھے اچھا کھلا پلا رہے ہو، مگر میری جسمانی کمزوری کیوں نہیں جا رہی؟ میں بڑی مشکل سے کروٹ لیتا ہوں، اٹھ کر بیٹھنے کے قابل نہیں ہوں۔ اگر میں چلنے پھرنے کے قابل نہ ہوا تو ان سونے کی اینٹوں تک پہنچ نہیں پاؤں گا۔ بابا جانی، وہ قبر اور اس کی سبز 4 دیواری ہم نے ڈھونڈ نکالی ہے، کیا واقعی سونے کی اینٹیں وہاں چھپائی گئی ہیں؟ میں نے بڑے بیٹے منور کو دیکھتے ہوئے کہا، ہاں، میں وہاں جانا چاہتا ہوں۔ اس نے پوچھا، آپ وہاں جا کر ان اینٹوں کو کس طرح نکال سکیں گے؟ میں نے ایک گہری سانس لے کر کہا، ابھی میں نے خواب میں دیکھا ہے۔ میں نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ پھر ان کے اندر ہلچل سی پیدا ہو گئی۔ کسی نے میرا ایک ہاتھ پکڑا، کسی نے میرے دوسرے ہاتھ کو تھام لیا، کسی نے میرے شانے پر ہاتھ رکھا، کوئی میرے قدموں تک پہنچ گیا، یوں جیسے سب نے مجھے جکڑ لیا۔ انہیں یہ اندیشہ تھا کہ میں آگے کچھ کہنے سے پہلے نکل بھاگوں گا۔ منور نے کہا، پلیز کھل کر بتائیں، آگے بھی کچھ بولیں، آپ نے خواب میں کیا دیکھا تھا؟ میں نے کہا، مجھے کسی حد تک راستہ سجھائی دے رہا ہے۔ کیسا راستہ؟ ایک داماد نے بے چین ہو کر پوچھا، کیا کوئی سرنگ دکھائی دی ہے؟ میں نے انہیں دیکھا، پھر انکار میں سر ہلاتے ہوئے کہا، میں کچھ نہیں بتاؤں گا۔ سب نے چونک کر مجھے دیکھا۔ میں نے کہا، پہلے مجھے جسمانی توانائی پہنچاؤ، چلنے پھرنے کے قابل بناؤ، پھر میں جہاں کہوں وہاں لے چلو گے تو ہم سونے کی اینٹوں تک پہنچ جائیں گے۔ ہم کوششیں کر رہے ہیں، آپ جلد سے جلد توانائی حاصل کریں گے، مگر خواب کے بارے میں تو بتائیں۔ میں نے پھر انکار میں سر ہلا کر کہا، مجھے لیٹنے دو، آرام کرنے دو۔ ان کی مراد پوری نہیں ہو رہی تھی، وہ مجھ سے الگ ہو گئے، بڑے پیار سے التجائیں کرنے لگے کہ میں اپنا خواب بیان کروں۔ یہ بہت تھا کہ میں نے ایک شوشہ چھوڑ دیا تھا کہ سونے کی اینٹیں وہیں ہیں، اور وہاں تک پہنچنے کا راستہ بھی سجھائی دے رہا ہے۔ اس بات نے سب کے دل کی دھڑکنیں تیز کر دی تھیں، سب کے اندر آندھیاں سی چل رہی تھیں، اور وہ ایک دوسرے سے پہلے وہاں پہنچ جانا چاہتے تھے۔ نوشین نے مجھے لٹانے کے لیے سہارا دیا،
ایسے وقت وہ مجھ پر جھکی ہوئی تھی۔ میں نے دھیمی سی سرگوشی میں کہا، مجھ سے تنہائی میں ملو۔ اس کی آنکھوں میں خوشی کی چمک پیدا ہوئی۔ اس نے ہاں کے انداز میں سر ہلایا۔ دور کھڑے ہوئے منور نے پوچھا، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ نوشین نے جلدی سے کہا، کچھ نہیں، یہ سونا چاہتے ہیں، کہہ رہے ہیں لائٹ آف کر دیں۔ واقعی 4 بجنے والے ہیں، ہمیں بھی جا کر سونا چاہیے۔ نوشین بولتی ہوئی مجھ سے ذرا دور ہو گئی تھی۔ منور مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے اسے آنکھ ماری تو ایک دم سے تن گیا، سمجھ گیا کہ میں اس سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ اس نے سبھی کو دیکھتے ہوئے کہا، آپ درست کہہ رہی ہیں، بابا جانی کو تنہا سکون سے سونے دیا جائے، چلیں سب باہر آ جائیں۔ مراد نے کہا، انہیں بالکل ہی تنہا نہیں چھوڑنا چاہیے، آپ لوگ جائیں، میں اسی کمرے میں صوفے پر سو جاؤں گا۔ نوشین نے کہا، زیادہ چالاک بننے کی کوشش نہ کرو، یہاں تنہا رہ کر انہیں شیشے میں اتارنا چاہتے ہو، ہم سے پہلے وہاں تک پہنچنا چاہتے ہو۔ وہ بولا، خواہ شبہ نہ کریں، آپ نے اور بھائی جان نے بابا جانی کو اغوا کرتے وقت ہمیں دھوکہ دیا تھا، مجھ کو اور سلطان کو اندھیرے میں رکھا تھا، اب ہم کوئی دھوکہ نہیں کریں گے۔ منور نے کہا، دھوکہ کرو یا نہ کرو، مگر بابا جانی کے پاس کوئی نہیں رہے گا، اگر تم یہاں رہنے کی ضد کرو گے تو ہم بھی اپنا بستر یہیں بچھا لیں گے۔ سلطان نے مراد کے شانے پر ہاتھ رکھ کر کہا، دولت بہت بری بلا ہے، ہمیں ایک دوسرے پر بھروسہ کرنا ہی نہیں چاہیے۔ وہ سب وہاں سے چلے گئے۔ دروازے کو باہر سے بند کر دیا گیا۔ میں نے خواب بیان نہ کر کے انہیں تجسس میں مبتلا کر دیا تھا۔ پوری رات جاگنے کے بعد بھی اب وہ سونے والے نہیں تھے۔ سبھی کے دلوں میں یہ بات تھی کہ کوئی بھی تنہائی میں آ کر مجھ سے خواب والی بات اگلوا سکتا ہے۔ میں نے نوشین کو تنہائی میں ملنے کے لیے کہا تھا اور منور کو آنکھ ماری تھی، اب وہ مجھ سے تنہائی میں ملے بغیر سو نہیں سکتے تھے۔ مراد اور سلطان بھی مجھ سے باتیں کرنا اور وہ بھی خواب سننا چاہتے تھے، اور بڑے بھائی اور بہن پر نظر رکھنے کے لیے جاگتے رہنے والے تھے۔ انہوں نے ہاسپٹل کے ایک ایک کمرے میں رہائش اختیار کی تھی، اپنے کمروں کے دروازے کھلے رکھے تھے۔ ان کی نظریں میرے دروازے پر جمی ہوئی تھیں۔ وہ کسی کو مجھ تک پہنچنے کا موقع دینا نہیں چاہتے تھے، مگر خود اس موقع کی طاق میں تھے کہ سب سو جائیں تو وہ تنہا میرے پاس آ سکیں۔ وہ اس وقت بڑے عجیب حالات سے گزر رہے تھے، کبھی اونگ رہے تھے، کبھی چونک کر آنکھیں کھول کر میرے دروازے کو دیکھنے لگتے تھے۔ صبح ہوتے ہی اپنے بچوں کو نیند سے جگایا تھا اور انہیں سمجھایا تھا کہ کوئی بھی میرے کمرے میں جانا چاہے تو فوراً انہیں جگا کر اطلاع دی جائے۔ میں ڈائری بند کر کے مسکرانے لگا۔ میرا عمیر بہت ذہین اور چال باز تھا۔ لہو کے رشتوں نے اسے مار ڈالنے کی حد تک کمزور اور بے دست و پا بنا دیا تھا۔ اب وہ ان سب کی نیندیں اڑا رہا تھا۔ نہ کسی کو نیند آ رہی تھی، نہ کسی کو کھانے پینے کا ہوش رہا تھا۔ خفیہ خزانے نے ان کے ہوش اڑا دیے تھے۔ اس نے آگے چل کر لکھا تھا، میری صرف بیٹی، بیٹے اور داماد کا ہی نہیں، ان کی اولاد کا سکون بھی برباد ہو گیا تھا۔ ان کے ماں باپ پچھلی رات کی نیندیں پوری کر رہے تھے اور ان کے جوان بچے پہرے دار کی طرح جاگ رہے تھے۔ نوشین بری طرح بے چین تھی۔ منور بھی مجھ سے ملنے کے لیے تڑپ رہا تھا، جھنجھلا رہا تھا، سوچ رہا تھا تمام بہنوں اور بھائیوں کو قتل کر دے گا، راستے کے سارے کانٹے ہٹا دے گا تو کوئی رکاوٹ نہیں رہے گی، اور پوشیدہ سونے کا کوئی دعوے دار بھی نہیں رہے گا۔ صرف منور ہی نہیں، میری تمام اولاد اس وقت یہی سوچ رہی تھی۔ سبھی کے دماغوں میں یہ سازشیں پک رہی تھیں کہ خفیہ خزانے کے کم سے کم دعوے دار ہوں گے تو زیادہ سے زیادہ حصہ ملے گا۔ ان میں سے سبھی کو نہ صحیح کم از کم 2-4 کو تو موت کے گھاٹ اتار دیا جائے۔ 3 بہنیں یہ اچھی طرح سمجھتی تھیں کہ ان کے تینوں بھائی اپنے تینوں بہنوئیوں کو غیر ضروری حصہ دار سمجھتے ہیں۔ یہ نہیں چاہتے کہ میری باقی دولت و جائیداد میں سے بہنوں اور ان کے شوہروں کو ایک تنکا بھی ملے، اور واقعی میرے بیٹوں کے اندر یہی بات پک رہی تھی کہ کسی بھی طرح حصے داروں کی تعداد کم سے کم کی جائے۔ پھر یہ کہ ان بھائیوں میں بھی نہ محبت تھی نہ اتحاد تھا۔ وہ تو چاہتے تھے کہ بھائیوں کی تعداد بھی کم ہو جائے۔ موجودہ حالات میں یہ بات ناقابل برداشت تھی کہ ان میں سے کسی کو مجھ سے تنہائی میں باتیں کرنے کا موقع نہیں مل رہا تھا۔ ان کی عقل یہی سمجھا رہی تھی کہ راستے سے کانٹے ہٹا دیے جائیں۔ اگر جلد سے جلد ایسا نہ کیا گیا تو میری یادداشت پہلے ہی کمزور ہے، ایسا نہ ہو کہ میں اپنا خواب بھول جاؤں اور انہیں خفیہ خزانے تک پہنچانے سے قاصر رہوں۔ پھر وہی ہوا جو حکمران بننے، اقتدار کی کرسی پر بیٹھنے اور مال و زر حاصل کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ منور نے بابر بلّہ کو 1 لاکھ روپے کی آفر دیتے ہوئے کہا،
میرے 2 بھائیوں اور 3 بہنوں میں جسے قتل کرتے رہو گے اس کی موت کے عوض 1 لاکھ روپے ملتے رہیں گے۔ اس حساب سے تم 5 لاکھ روپے کما لو گے۔ بلّا نے کہا میں تو کما لوں گا، مگر تم اچھی طرح سوچ لو، تمہارے بھائی بہن مارے جائیں گے تو شبہ تم پر کیا جائے گا۔ قانون کے محافظ تمہیں سکون سے رہنے نہیں دیں گے۔ وہ بولا کل میں ایک ڈرامہ پلے کرنے والا ہوں۔ یہاں کے تمام ڈاکٹر میرے زر خرید ہیں۔ وہ یہ میڈیکل رپورٹ لکھیں گے کہ کسی نے مجھے زہر دینے کی کوشش کی تھی، لیکن انہوں نے بروقت مجھے بچا لیا ہے۔ میں جسمانی طور پر کمزور ہوں، بستر سے اٹھنے کے قابل نہیں ہوں۔ اس سلسلے میں وہ مجھے کمزور کر دینے والی دوائیں کھلائیں گے اور میں ان دواؤں کو مصلحتاً برداشت کروں گا۔ اس طرح ڈاکٹروں کی رپورٹ سچ ثابت ہوگی اور مجھ پر شبہ نہ کیا جائے گا۔ بابر نے کہا پھر تو میں 2 4 کو ٹھکانے لگا دوں گا۔ وہ سب ایک ہی جگہ اس ہاسپٹل میں ہیں۔ مجھے شکار کی تلاش میں ادھر ادھر بھٹکنا نہیں پڑے گا۔ دوسرے ہی روز اس پلاننگ پر عمل کیا گیا۔ منور نے خطرہ مول لے کر ایک مضر رساں دوا کھائی، پھر اس کی حالت بگڑ گئی۔ سب ہی تشویش میں مبتلا ہو گئے۔ اس کا معائنہ کیا گیا۔ ڈاکٹر نے کہا انہیں زہر دیا گیا ہے، ہم بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میری بیٹیاں اور بیٹے ایک دوسرے پر شبہ کرنے لگے کہ ان میں سے کسی نے منور کو راستے سے ہٹانے کی کوشش کی ہے۔ واقعی اس کی حالت ایسی ہو گئی تھی کہ بچنے کی امید نہیں تھی۔ اس نے بہت بڑا خطرہ مول لیا تھا۔ ڈاکٹروں نے یقین دلایا تھا کہ وہ مضر رساں دوا اسے جان سے نہیں مارے گی، وہ صرف عارضی طور پر تکلیف میں مبتلا رہے گا، اسے ہر حال میں بچا لیا جائے گا۔ اس کے بیوی بچے رو رہے تھے اور چیلنج کر رہے تھے کہ منور کو کچھ ہوا تو وہ تمام بہنوں اور بھائیوں کے خلاف قانونی کارروائی کریں گے۔ جس رات منور زہریلے عذاب میں مبتلا تھا، اس کی دوسری صبح میری بڑی بیٹی نوشین اپنے شوہر کے ساتھ ایک کمرے میں مردہ پائی گئی۔ انہیں سائلنسر لگے ہوئے ہتھیار سے قتل کیا گیا تھا۔ مراد اور سلطان پر بھی حملے کیے گئے تھے۔ ان میں سے مراد بچ نکلا تھا، جبکہ سلطان زخمی ہو گیا تھا۔ ایک اور حملے میں میری دوسری بیٹی زرمین بھی زخمی ہوئی تھی اور اس کا شوہر مارا گیا تھا۔ ایک رات میں 3 قتل ہوئے تھے اور 2 زخمی ہوئے تھے۔ یہ ایسی ہولناک واردات تھی کہ پولیس اور انٹیلیجنس والے دن رات تفتیش کے لیے آنے جانے لگے۔ بڑی زبردست منصوبہ بندی کی گئی تھی۔ ڈاکٹروں نے منور کو بچا لیا تھا، کوئی اس پر شبہ نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ حملہ آوروں نے کسی کو سائلنسر لگے ریوالور سے شوٹ کیا تھا اور کسی کو خنجر سے ہلاک کیا تھا۔ اسی طرح منور کو بھی زہر دے کر ہلاک کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ یقینی کامیابی حاصل کرنے کے لیے تکلیفیں اٹھانی ہی پڑتی ہیں۔ منور نے جان پر عذاب سہ کر اپنی بڑی بہن نوشین سے اور اس کے شوہر سے چھٹکارا پا لیا تھا۔ زرمین بیوہ ہو چکی تھی اور بری طرح سہمی ہوئی تھی۔ اس نے تفتیش کے دوران پولیس والوں سے کہہ دیا یہ سارا خون خرابہ بابا جانی کی دولت اور جائیداد حاصل کرنے کے لیے ہو رہا ہے۔ اب تو میں یہاں نہیں رہوں گی، اپنے بچوں کے ساتھ لندن واپس چلی جاؤں گی۔ تیسری بیٹی شرمین بھی سہمی ہوئی تھی، مگر اس کا شوہر اسے حوصلہ دے رہا تھا۔ گھبراؤ نہیں، پولیس اور انٹیلیجنس والے ہمارے درمیان چھپے ہوئے قاتل کو ڈھونڈ نکالیں گے۔ اس پوشیدہ خزانے میں ہمارا برابر کا حصہ ہے۔ تمہیں اس سے دستبردار ہو کر یہاں سے جانا نہیں چاہیے۔ میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہاری اور بچوں کی حفاظت کروں گا، تم لوگوں پر ایک ذرا آنچ نہیں آنے دوں گا۔ بابر بلے کے آدمیوں نے کوئی شور مچانے والا ہتھیار استعمال نہیں کیا تھا۔ سلطان غازی چاقو کے حملے سے زخمی ہو کر بچ نکلا تھا، اب اس کا علاج کیا جا رہا تھا۔ صرف ایک مراد غازی ایسا تھا جس پر کوئی آنچ نہیں آئی تھی، وہ بالکل محفوظ تھا اور سب ہی اس پر شبہ کر رہے تھے۔ سلطان نے بیان دیا حملے کے وقت مراد بھائی میرے ساتھ تھے، انہوں نے مجھے حملے سے بچانے کی کوشش کی تھی اور میں انہیں بچانے کی خاطر چاقو کی زد پر آ گیا تھا۔ مراد بھائی اپنی جان دے سکتے تھے مگر میری جان نہیں لے سکتے تھے۔ وہ مراد کی بے گناہی کا چشمدید گواہ تھا۔ یوں یہ معاملہ الجھ کر رہ گیا تھا کہ ایک ہی رات میں اتنی ساری ہلاکتیں کس نے کرائی ہیں۔ ایک ہی خون کے رشتے میں منسلک رہنے والے ہلاک ہوئے تھے، اس لیے ایک ہی رائے قائم کی جا رہی تھی کہ وہ سب کچھ دولت اور جائیداد کے حصول کے لیے کیا گیا ہے اور وہ قتل کرانے والا انہی بہنوں اور بھائیوں کے درمیان چھپا ہوا ہے۔ یہ معاملہ آسانی سے سلجھنے والا نہیں تھا۔ ہفتے اور مہینے گزرنے والے تھے۔ میرے وکیل اور مشیر پولیس اور انٹیلیجنس والوں کے ذریعے مجھ تک پہنچ گئے تھے۔ ان کی موجودگی میں میرا علاج توجہ سے ہونے لگا۔ میرے مشیروں میں حیات مرزا بہت ہی ذہین، زمانہ شناس اور قابل اعتماد تھا۔
بہت سے معاملات میں میرا رازدار بھی تھا۔ میں نے ایک دن اس سے کہا، میری یادداشت بحال ہو چکی ہے، لیکن میں کسی پر یہ ظاہر نہیں کر رہا ہوں۔ اپنی اولاد کی چال بازیوں کو پہلے بھی سمجھتا تھا، اب بھی سمجھ رہا ہوں۔ تم میرے معتمد خاص ہو، اپنے جیسے اعتماد کے ڈاکٹروں کو یہاں لاؤ اور میرا علاج کراؤ۔ منور کی طبیعت جلد ہی سنبھل گئی تھی اور وہ 1 ماہ کے اندر پوری طرح صحت یاب ہو گیا تھا۔ یہ نہیں چاہتا تھا کہ میرے وکیل اور مشیر وہاں آیا کریں، لیکن وہ انہیں آنے سے روک بھی نہیں سکتا تھا۔ اس نے جو چال چلی تھی، اس کے نتیجے میں فائدہ تو ہوا تھا مگر نقصان بھی ہوا تھا۔ فائدہ یہ ہوا کہ خفیہ خزانے کی دعوے دار نوشین اپنے شوہر کے ساتھ ماری گئی تھی۔ شرمین بیوہ ہو کر اپنی اولاد کے ساتھ لندن چلی گئی تھی۔ حصہ مانگنے والوں میں سے 2 کم ہو گئے تھے، آئندہ اور بھی کم ہو سکتے تھے، مگر پولیس اور انٹیلیجنس والوں کی مداخلت کے باعث منور کو نقصان پہنچ رہا تھا۔ میرے مشیر حیات مرزا نے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کرائے تھے۔ کسی بھی رشتہ دار کو تنہائی میں ملنے کی اجازت نہیں دی جا رہی تھی۔ میرے قابل اعتماد ڈاکٹر واپس آ گئے تھے۔ تینوں بھائیوں نے سر جوڑ کر سوچا اور اس بات پر متفق ہوئے کہ شرمین کے شوہر نادر شاہ نے ان پر حملے کرائے ہیں۔ وہ اب بھی شرمین اور بچوں کے ساتھ ہاسپٹل میں موجود ہے، آئندہ بھی انہیں کسی اور ہتھ کنڈے سے نقصان پہنچا سکتا ہے۔ سلطان غازی نے کہا، نادر شاہ نے اپنے طور پر چال خوب چلی تھی، مگر اب پولیس اور انٹیلیجنس والوں کے سامنے بے بس ہو گیا ہے، آئندہ یہاں کوئی واردات نہیں کرا سکے گا۔ منور نے کہا، ہمیں اس بحث میں نہیں پڑنا چاہیے کہ وہ آئندہ کیا کر سکتا ہے اور کیا نہیں کر سکتا۔ آج میں یہ بات بتاتا ہوں کہ بابا جانی نے مجھے ایک بار یہ اشارہ دیا تھا کہ وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ اگر کسی طرح ہم تنہائی میں ان سے مل سکیں تو وہ اپنے خواب کے متعلق ضرور فائدہ پہنچانے والی کوئی بات بتائیں گے۔ بابا جانی کے مشیر ہم سے بدظن ہیں، انہیں خریدا بھی نہیں جا سکتا۔ جب بھی بابا جانی سے ملنے جاتے ہیں کوئی نہ کوئی مشیر وہاں ضرور موجود ہوتا ہے۔ مراد نے کہا، وہ لوگ بڑی تندہی سے ان کا علاج کرا رہے ہیں، وہ ہاسپٹل سے جائیں گے تو پھر ہمارے ہاتھ نہیں آئیں گے۔ منور نے کہا، ہمیں بابا جانی سے یہی راز اگلوانا ہوگا یا پھر کسی طرح انہیں اغوا کر کے یہاں سے کہیں لے جانا ہوگا۔ وہ بولتے بولتے چپ ہو گیا۔ دروازے پر دستک ہوئی تھی، ان میں سے ایک نے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ وہاں شرمین کا شوہر ان کا بہنوئی نادر شاہ کھڑا ہوا تھا۔ وہ اندر آتے ہوئے بڑی سنجیدگی سے مسکراتے ہوئے بولا، خفیہ میٹنگ ہو رہی ہے۔ اس نے قریب آ کر کہا، تم میں سے کوئی مجھے بیٹھنے کو نہیں کہے گا، میں خود ہی بیٹھ جاتا ہوں۔ وہ چپ چاپ اسے تک رہے تھے۔ وہ ایک صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولا، جب تک مجھے دشمن سمجھتے رہو گے، مجھ پر شبہ کرتے رہو گے تو بھٹکتے رہو گے، اصل دشمن تک پہنچ نہیں پاؤ گے۔ منور نے طنزیہ لہجے میں کہا، تم یہ کہنے آئے ہو کہ اصل دشمن کوئی اور ہے، تم نہیں ہو۔ بے شک میں جانتا ہوں اور میرا خدا جانتا ہے، میں نے اپنی بیوی شرمین کا حصہ حاصل کرنے کے لیے تم میں سے کسی کے خلاف کوئی سازش نہیں کی ہے۔ سلطان نے کہا، تم ایسی باتیں کر کے ہمارا اعتماد حاصل نہیں کر سکو گے، تمہارا ماضی داغدار ہے۔ ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ تم بہنوئی بن کر ہمارے خاندان میں آنے سے پہلے مجرمانہ زندگی گزارتے رہے تھے۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا، میں انکار نہیں کروں گا۔ انکار تو مجھے اس الزام سے ہے جو خواہ مخواہ مجھ پر عائد کیا جا رہا ہے۔ میں تم تینوں سے دوستی کرنے اور تم لوگوں کا اعتماد حاصل کرنے نہیں آیا ہوں، صرف اتنا کہتا ہوں کہ میرے خلاف پولیس اور انٹیلیجنس والوں کو جو بیان دے چکے ہو اسے واپس لے لو، ورنہ نقصان اٹھاؤ گے۔ تینوں نے چونک کر اسے دیکھا۔ پھر منور نے ناگواری سے کہا، تم ہمیں دھمکی دینے آئے ہو؟ ابھی تو دھمکی ہے، مگر ایسا دھماکہ کروں گا کہ زمین میں گڑا ہوا سارا خزانہ دنیا والوں کے سامنے آ جائے گا۔ وہ تینوں متجسس ہو کر اسے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگے۔ اس نے کہا، بابا جانی نے جس حد تک اپنا خواب سنایا ہے، اس حد تک یہ یقین ہو گیا ہے کہ اسی قبر کی 4 دیواری میں سونے کی اینٹیں چھپا کر رکھی گئی ہیں۔ ہمیں صرف وہاں تک پہنچنے کا راستہ نہیں مل رہا ہے، یہی بات ہے نا؟ مراد نے طنزیہ انداز میں پوچھا، کیا تمہیں راستہ مل چکا ہے؟ نہیں، میں بھی تم لوگوں کی طرح اندھیرے میں بھٹک رہا ہوں۔ یہ یقین ہے کہ بابا جانی اگر اپنا اگلا خواب سنائیں گے تو ضرور راستہ مل جائے گا، اور اگر نہ ملا تو؟ اس نے بات ادھوری چھوڑی۔ ان تینوں کو گہری سنجیدگی سے دیکھا، پھر کہا، تو پھر وہ خزانہ اس زمین سے آپ ہی ابل پڑے گا۔ منور نے ناگواری سے کہا، تم خواہ مخواہ افسانوی تجسس پیدا کر رہے ہو۔
وہ بڑے اعتماد سے بولا، نہیں، یہ مقولہ یاد رکھو کہ ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے۔ جب تم لوگ اس سلسلے میں مجھے رازدار نہیں بناؤ گے، مجھ پر اعتماد نہیں کرو گے، تو تمہارے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی میں اسے دنیا والوں کے سامنے لے آؤں گا۔ وہ بڑے پختہ لہجے میں چیلنج کر رہا تھا۔ تینوں بھائی اسے تک رہے تھے۔ وہ کہہ رہا تھا، میں ایسے انتظامات کر چکا ہوں کہ صرف آدھے گھنٹے کے اندر اس قبر کے آس پاس کئی طاقتور بم نصب کرا دیے جائیں گے۔ ان کے بلاسٹ ہوتے ہی دور تک گہرا گڑھا پڑ جائے گا۔ زمین کی تہہ میں چھپا ہوا سونا تنکوں کی طرح اڑتا ہوا دنیا والوں کے سامنے آئے گا۔ سوچو تو وہاں پولیس والوں کے علاوہ لوگوں کی کتنی بھیڑ ہوگی، کس طرح اس سونے کی لوٹ مار ہوگی۔ یہ ایسی بات تھی کہ وہ تینوں سنتے ہی لرز گئے۔ ایک نے انکار میں سر ہلا کر کہا، تم کوئی ایسی حماقت نہیں کرو گے۔ وہ صوفے کی پشت سے ٹیک لگا کر بولا، مجھے کون روک سکے گا؟ یہاں چیلنج کرنے آیا ہوں۔ اگر اپنی بہن شرمین کو دھوکہ دو گے، مجھ پر اعتماد نہیں کرو گے، تو وہ تمام سونے کی اینٹیں لنگر کے پکوان کی طرح ننگوں اور بھوکوں تک بھی پہنچ جائیں گی۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ میں نے سچا خواب سنایا ہے یا جھوٹا۔ میں نے تو جھوٹ کہا تھا۔ ویسے جب تک تعبیر سامنے نہ آئے تب تک خواب دیکھنے والا بھی یہ یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ اس نے سچا خواب دیکھا ہے۔ ان کے خیال میں خواب غلط بھی ہو سکتا تھا، لیکن غلط نہ ہوتا اور وہ اسے غلط سمجھ لیتے تو بہت بڑے خزانے سے محروم ہو جاتے۔ لہٰذا وہ اس قبر کی تہہ تک پہنچے بغیر مطمئن نہیں ہو سکتے تھے، اور وہاں تک پہنچنے سے پہلے یہ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی دوسرا وہاں تک پہنچے۔ کجا یہ کہ نادر شاہ ساری خلقت کو وہاں پہنچانے کی دھمکی دے رہا تھا۔ منور نے کہا، ہمارے سامنے پہلے ہی کچھ کم رکاوٹیں نہیں ہیں، اب تم دھمکی دینے آ گئے ہو۔ سلطان نے کہا، ٹھیک ہے، ہم تمہاری مخالفت نہیں چاہیں گے۔ مراد نے کہا، ہم تم سے سمجھوتا کریں گے اور آپس میں متحد ہو کر بابا جانی کی تمام جمع پونجی تک پہنچیں گے۔ سمجھوتا اس طرح ہوگا کہ مجھ سے کوئی بات چھپائی نہیں جائے گی اور مجھے ہر میٹنگ میں شریک رکھا جائے گا۔ بے شک ہم تمہارا اعتماد حاصل کرتے رہیں گے، تم بھی ہمارا اعتماد حاصل کرتے رہو۔ اس نے مراد سے کہا، میں ابھی یہ پوچھنے آیا ہوں کہ اچانک یہ تمہارا بیٹا ارمان لندن سے یہاں کیسے پہنچ گیا ہے؟ یہاں آتے ہی اس کو اور سلطان کی بیٹی ماریا کو بابا جانی سے تنہائی میں ملنے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ مراد نے حیرانی سے پوچھا، میرا بیٹا لندن سے آیا ہے؟ تم نے اسے کہاں دیکھا ہے؟ کب دیکھا ہے؟ میں ابھی دیکھ کر آ رہا ہوں۔ وہ اپنے دادا جان کے کمرے میں ماریا کے ساتھ گیا ہے۔ ایسے وقت ان کے وکیل اور ان کے مشیر کمرے کے باہر تھے۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ ان دونوں بچوں کو دادا جان سے تنہائی میں ملنے کی اجازت دی گئی ہے۔ مراد نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے کہا، ہمیں وہیں جا کر دیکھنا چاہیے۔ میں حیران ہوں کہ میرا بیٹا یہاں آیا ہے اور مجھے خبر نہیں ہے۔ منور نے کہا، اس سے زیادہ حیرانی کی بات یہ ہے کہ یہاں آتے ہی وہ دادا جان سے ملنے گیا ہے۔ ہمیں فوراً معلوم کرنا چاہیے وہاں کیا ہو رہا ہے۔ وہ سب تیزی سے چلتے ہوئے کمرے سے باہر آئے۔ کوریڈور میں قریب ہی میرا کمرہ تھا۔ دروازے پر دو مسلح گارڈز کھڑے ہوئے تھے۔ ان کے سامنے منور، مراد اور سلطان کی بیویاں کھڑی ہوئی تھیں۔ شرمین نے اپنے شوہر نادر شاہ کو دیکھتے ہی کہا، یہ ہماری بھابھی صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ ان کا بیٹا ارمان لندن سے آیا ہے اور ان کو خبر بھی نہیں ہوئی۔ کیا یہ ماننے والی بات ہے؟ اور بیٹا آتے ہی دادا جان سے ملنے گیا ہے۔ یہاں پتہ نہیں اندر ہی اندر کیا کھچڑی پک رہی ہے۔ ہمیں تو دودھ کی مکھی کی طرح نکال کر پھینک دیا گیا ہے۔ بیگم مراد یعنی ارمان کی ماں نے کہا، ہم سے قسم لے لو، ہم کوئی کھچڑی نہیں پکا رہے، کوئی سازش نہیں کر رہے ہیں۔ ہم نہیں جانتے کہ ہمارا بیٹا یہاں اچانک کیسے پہنچ گیا ہے۔ مراد نے مسلح گارڈ سے پوچھا، اندر اور کون لوگ ہیں؟ گارڈ نے کہا، صرف ارمان میاں اور ماریا بی بی ہیں۔ منور نے پوچھا، ان کے مشیر خاص حیات مرزا تو ضرور ہوں گے؟ وہ انکار میں سر ہلا کر بولا، وہاں اور کوئی نہیں ہے۔ سلطان نے کہا، یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ ہمارے بچوں کو تنہائی میں ملنے کی اجازت دی گئی ہے اور ہمیں اندر جانے سے روکا جا رہا ہے۔ نادر نے مسلح گارڈ سے کہا، ہمارے بچے اندر ہیں، اب ہم بھی وہاں جا سکتے ہیں۔ وہ انکار میں سر ہلا کر بولا، سوری، حیات مرزا کی اجازت کے بغیر ہم کسی کو جانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ مراد غازی نے اپنے بہنوئی اور بھائیوں سے کہا، آپ یہاں رہیں، میں جا کر دیکھتا ہوں حیات مرزا کہاں ہے۔ ہم ابھی بابا جانی سے ملنے جائیں گے۔ وہ تیزی سے چلتا ہوا ایک طرف جا کر نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ سلطان نے کہا، حیات مرزا شاید کسی ڈاکٹر کے چیمبر میں ہوں گے،
میں ابھی انہیں پکڑ کر یہاں لاتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ وہ ہمیں اندر جانے سے کیسے روک سکیں گے۔ وہ بھی تیزی سے چلتا ہوا ایک طرف چلا گیا۔ نادر نے منور سے کہا، آپ ذرا ایک طرف آئیں، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ وہ دونوں ان مسلح گارڈز اور تمام خواتین سے ذرا دور آ گئے۔ نادر شاہ نے کہا، منور بھائی، آپ یقین کریں یا نہ کریں، مراد بڑی گہری چالیں چل رہا ہے۔ یہ تو جانتے ہیں نا کہ پولیس اور انٹیلیجنس والوں نے اس پر شبہ کیا ہے، لیکن سلطان اس بات کا چشمدید گواہ ہے کہ حملے کے وقت مراد اس کے ساتھ تھا۔ اس لیے ساتھ تھا کہ اس نے خود حملہ نہیں کیا تھا، کرائے کے قاتلوں سے کرایا تھا۔ یہ بات موٹی سی عقل سے بھی سوچی جا سکتی ہے۔ یہ تو پورا خاندان جانتا ہے کہ ماریا اور ارمان ایک دوسرے کو چاہتے ہیں، تعلیم مکمل کرنے کے بعد رشتہ ازدواج میں منسلک ہو سکتے ہیں۔ اس لیے مراد اور سلطان میں خوب بنتی ہے اور وہ ہر معاملے میں ایک دوسرے کی حمایت کرتے ہیں۔ منور سن رہا تھا اور گہری سنجیدگی سے سوچ رہا تھا۔ اس نے کہا، بات مجھے کھٹک رہی ہے کہ بیٹا لندن سے آیا ہے اور مراد انجان بنا ہوا ہے۔ نادر نے کہا، بڑی ہیرا پھیری سے یہ کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ ایک طرف ارمان بڑی رازداری سے حیات مرزا کے ذریعے اپنے دادا جان تک پہنچ رہا ہے، دوسری طرف مراد نے بڑی زبردست پلاننگ کے بعد ہم سب پر قاتلانہ حملہ کرایا تھا۔ قاتلانہ حملہ کرانے والا منور یہ باتیں سن رہا تھا اور تائید میں سر ہلاتا رہا تھا۔ اس نے کہا، یہ ارمان بڑے ہی ڈرامائی انداز میں یہاں پہنچا ہے۔ یقیناً پہلے سے پلاننگ ہو رہی ہوگی۔ ابھی ہم معلوم کر کے رہیں گے کہ ہماری لا علمی میں یہاں اور کیا ہو رہا ہے۔ نادر نے کہا، میں تو کہتا ہوں ارمان ڈرامائی انداز میں یہاں اچانک نہیں آیا ہے، بلکہ پہلے سے یہاں پہنچا ہوا ہے۔ حیات مرزا نے اسے کہیں چھپا کر رکھا تھا۔ تمہارے بابا جانی کا وہ مشیر خاص بہت گہری چالیں چل رہا ہے۔ منور نے کہا، نادر، تمہاری یہ بات دل کو لگ رہی ہے کہ مراد کا بیٹا اور سلطان کی بیٹی ایک دوسرے کو چاہتے ہیں اور آئندہ ان کی شادی ہونے والی ہے۔ یہ دونوں بھائی بظاہر ہم میرے ساتھ ہیں، مگر اندر ہی اندر میری جڑیں کاٹ رہے ہیں۔ آپ بھی ان کے ساتھ یہی کریں۔ وہ دونوں سگے ہیں مگر سوتیلوں سے بدتر ہیں۔ آپ بھی اندر ہی اندر ان کی جڑیں کاٹیں۔ میں تو ان کی چال بازیوں کا منہ توڑ جواب دوں گا۔ فی الحال ہمیں بابا جانی کے کمرے میں جانا ہے، یہ معلوم کرنا ہے کہ ارمان سے کیا باتیں ہو رہی ہیں۔ ایسے وقت حیات مرزا نظر آیا۔ وہ مراد اور سلطان کے ساتھ ادھر آ رہا تھا۔ وہ دونوں لپک کر اس کے قریب آئے۔ منور نے کہا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ تمام بیٹوں کو باپ سے ملنے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے، صرف ایک پوتے کو اہمیت دی جا رہی ہے۔ یہاں ہماری اولادیں بھی ہیں اور بھی پوتے پوتیاں ہیں۔ آپ ارمان کو بہت زیادہ اہمیت دے کر ہمارے درمیان نفرت اور کشیدگی پیدا کر رہے ہیں۔ حیات مرزا نے کہا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، تم لوگوں کو بھی ملنے کی اجازت دی جائے گی۔ منور نے پاؤں پٹک کر کہا، ہم ابھی ملنا چاہتے ہیں۔ وہ بولا، اچھی بات ہے، میں ابھی غازی صاحب سے بات کرتا ہوں۔ وہ پلٹ کر مسلح گارڈز کے درمیان سے گزرتا ہوا میرے کمرے میں آیا۔ میں بستر پر پڑا ہوا تھا۔ ماریا اور ارمان میرے آس پاس بستر کے سرہانے بیٹھے ہوئے تھے۔ اس نے کہا، نادر شاہ اور تینوں بیٹے آپ سے ملنے کی ضد کر رہے ہیں۔ میں جانتا ہوں وہ سب انگاروں پر لوٹ رہے ہوں گے۔ میں جان بوجھ کر ارمان کو اس لیے اہمیت دے رہا تھا کہ ان کے درمیان تلخیاں اور فاصلے پیدا ہوتے رہیں اور وہ آپس میں ایک دوسرے کے بدترین دشمن بن جائیں۔ میں نے کہا، انہیں آنے دو۔ حیات مرزا نے دروازے پر آ کر کہا، تم سب آ سکتے ہو، مگر زیادہ بھیڑ نہ لگائی جائے تو بہتر ہے۔ نادر شاہ اور تینوں بیٹوں نے تمام عورتوں اور بچوں کو باہر رہنے کے لیے کہا، پھر وہ چاروں اندر آ گئے۔ مراد نے اپنے بیٹے کو دیکھتے ہی کہا، ارمان، یہاں باپ سے چھپ کر آئے ہو کیا؟ مجھ سے پہلے نہیں مل سکتے تھے؟ یہ نہیں بتا سکتے تھے کہ دادا جان سے یا حیات مرزا سے تمہارا خفیہ رابطہ رہتا ہے؟ سلطان نے اپنی بیٹی ماریا سے کہا، تم بھی ارمان کی طرح اپنے ماں باپ کو دھوکہ دے رہی ہو۔ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اولاد کا خون اس طرح سفید ہو سکتا ہے۔ میں نے بڑی بیمار مسکراہٹ کے ساتھ اپنے بیٹوں کو دیکھا۔ میں زیادہ بولتے وقت کمزوری کے باعث ہانپنے لگتا تھا، پھر بھی نقاہت سے بولا، کیا میرے بیٹوں کو آج معلوم ہوا ہے کہ رگوں میں دوڑنے والا باپ دادا کا خون بھی سفید ہو جاتا ہے؟ ان سب کی نگاہیں مجھ پر مرکوز ہو گئیں۔ میں نے کہا، ایک عرصے سے یہ ثابت کرتے آ رہے ہو کہ تم لوگوں کا خون سفید ہو چکا ہے۔ یہ بچے مجھ سے محبت کرتے ہیں، میری بہتری چاہتے ہیں۔ تم لوگ انہیں خواہ غصہ دکھا کر کچھ حاصل نہ کر پاؤ گے۔ منور نے کہا، تعجب ہے، آپ کی یادداشت گم چکی تھی۔ آپ ایک باپ کی حیثیت سے ہمیں پہچان نہیں پاتے تھے۔
پھر اس پوتی اور پوتے کو کیسے پہچان رہے ہیں؟ میرے ہونٹوں پر پھر بیمار سی مسکراہٹ پھیلی۔ میں نے کہا، میری یادداشت عارضی طور پر گم ہوئی تھی۔ اس کے بعد میں خود کو اور تم سب کو پہچاننے لگا تھا۔ انہوں نے چونک کر مجھے دیکھا، پھر ایک دوسرے کو تکنے لگے۔ میں نے کہا، میں نے سونے کی اینٹیں خواب میں نہیں دیکھیں، کیونکہ یہ خواب نہیں، حقیقت ہے۔ آج میں کھل کر کہتا ہوں، میں نے 40 من سونا چھپا کر رکھا ہے، اور جہاں چھپایا ہے وہاں ہیرے جواہرات کا بھی ذخیرہ ہے۔ ان سب کی سانسیں اوپر کی اوپر ہی رہ گئیں۔ وہ چند لمحوں تک جیسے سانس لینا بھول گئے۔ میں نے کہا، تم لوگوں نے کمینگی اور عداوت کی حد کر دی۔ تمہارے کرائے کے قاتلوں نے مجھے اغوا کیا، گولی مار کر زخمی کیا، اور جب میرے بدن میں خون کی کمی ہوئی تو مجھے چرسیوں موالیوں کا خون دیا گیا۔ ایسے زہریلے خون کے اثرات مجھے پنپنے نہیں دے رہے ہیں۔ ڈاکٹروں کی دوائیں بے اثر ہو رہی ہیں۔ تم لوگ مجھے روز تھوڑا تھوڑا قتل کر رہے ہو۔ تم جیسی دشمن اولاد کسی باپ کے گھر میں پیدا نہیں ہوئی ہوگی۔ ان سب نے یوں سر جھکا لیے جیسے شرم سے پانی پانی ہو رہے ہوں۔ میں خوب سمجھ رہا تھا، شرم اور غیرت انہیں چھو کر بھی نہیں گزرتی تھی۔ ان لمحات میں وہ اداکاری دکھا رہے تھے۔ منور غازی نے بڑی ندامت سے کہا، بے شک ہم نے غلطیاں کی ہیں، ایسی غلطیاں جنہیں معاف نہیں کیا جا سکتا۔ پھر وہ دونوں ہاتھ جوڑ کر بولا، آپ ہمیں معاف نہ کریں، ہمیں ایسی سزائیں دیں جنہیں دیکھ کر دوسری نافرمان اولادیں عبرت حاصل کرتی رہیں۔ میں نے کہا، نہ میں نے پہلے کبھی سزائیں دیں، نہ اب دوں گا۔ تمہارے اعمال خود ہی تمہارے سامنے آ رہے ہیں۔ میں نے ایک ایک کو دیکھتے ہوئے کہا، آئندہ تم مجھے اس ہاسپٹل میں قیدی بنا کر نہیں رکھ سکو گے۔ اب یہاں میرے قابل اعتماد اور وفادار سیکیورٹی گارڈز ہیں۔ میں تم سب کو حکم دیتا ہوں، 24 گھنٹے کے اندر یہ ہاسپٹل چھوڑ کر اپنے اپنے گھروں کو چلے جاؤ۔ ہم آپ کے کسی حکم سے انکار نہیں کریں گے، یہاں سے چلے جائیں گے۔ لیکن بابا جانی، 40 من سونے کی اور ہیرے جواہرات کی بات ہے، یہ کوئی دھول مٹی نہیں ہے۔ ہمیں اتنا تو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کثیر خزانے کا کیا بنے گا۔ آپ اسے کس کے حوالے کریں گے؟ میں نے کہا، یہ سوال نہ کرو، اس کا جواب میری موت کے بعد ملے گا۔ منور نے کہا، ٹھیک ہے، ہم کوئی سوال نہیں کریں گے، آپ کے سامنے ہاتھ بھی نہیں پھیلائیں گے، مگر میری ایک جائز بات مان لیں۔ میں نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ اس نے کہا، آپ صرف مجھ سے ہی نہیں، مراد اور سلطان سے بھی ناراض ہیں، مگر ان کے بچوں کو محبتیں دے رہے ہیں، ان پر اعتماد کر رہے ہیں۔ آپ میرے بچوں کو بھی آزمائیں، وہ بھی قابل اعتماد ہیں، وہ بھی آپ کی محبت کے محتاج ہیں۔ نادر شاہ نے کہا، ہم آپ کے حکم کے مطابق یہاں سے چلے جائیں گے، لیکن یہ جانتے ہیں کہ ماریا اور ارمان یہاں آپ کے پاس ضرور رہیں گے۔ اس طرح ہماری یہ التجا قبول کریں، ہماری اولاد کو بھی یہاں رہنے دے۔ میں جسے مناسب سمجھوں گا اسے اپنے پاس رہنے کی اجازت دوں گا۔ فی الحال ماریا اور ارمان یہاں رہیں گے، بعد میں ضروری سمجھوں گا تو تمہارے بچے بھی یہاں آ سکیں گے۔ منور نے کہا، یہ ہمارے بچوں کے ساتھ سراسر ناانصافی ہوگی۔ تم لوگوں نے میرے ساتھ کتنی ناانصافیاں کی ہیں، ان کا حساب کرو اور سر جھکا کر یہاں سے چلے جاؤ۔ ہم جا رہے ہیں، مگر خدا کے لیے اپنے فیصلے پر نظر ثانی کریں، کچھ تو لچک پیدا کریں، ہم زیادہ کچھ نہیں چاہتے، بس ہمارے بچوں کو اپنے پاس رہنے دیں۔ میں نے ایک ہاتھ اٹھا کر حتمی لہجے میں کہا، میں اپنا فیصلہ سنا چکا ہوں، بس اب جاؤ، مجھے آرام کرنے دو۔ وہ سب وہاں سے جانے لگے، ماریا اور ارمان بھی ان کے ساتھ کمرے سے چلے گئے۔ میں نے اپنے داماد اور تینوں بیٹوں کے اندر 2 زبردست دھماکے کیے تھے۔ ایک تو یہ کہ میری یادداشت واپس آ گئی ہے، دوسرا دھماکہ یہ تھا کہ میں نے بہت بڑا خزانہ کہیں چھپا کر رکھا ہے، اور کہاں چھپا کر رکھا ہے یہ شاید ماریا اور ارمان کو بتانے والا ہوں، یا بتا چکا ہوں۔ وہ اندر ہی اندر تل ملا رہے تھے۔ کمرے سے باہر آتے ہی منور نے ارمان سے کہا، بابا جانی نے تمہیں اس خزانے کے متعلق ضرور کچھ نہ کچھ بتایا ہوگا۔ وہ خزانہ ہے، کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ وہ اسے زمین میں دبا کر اس دنیا سے نہیں جائیں گے، جانے سے پہلے یقیناً کسی کو رازدار بنائیں گے، اور وہ رازدار تم اور ماریا ہو۔ ارمان نے کہا، ہو سکتا ہے دادا جان آئندہ کبھی ہمیں رازدار بنانا چاہیں گے، مگر اب سے پہلے ہمیں ایسے کسی خزانے کا علم نہیں تھا۔ ابھی ہم نے آپ کی موجودگی میں یہ باتیں سنی ہیں۔ نادر نے کہا، تم جھوٹ بول رہے ہو، حیات مرزا کے ذریعے تمہارا رابطہ دادا جان سے رہا ہے۔ تم جس طرح اچانک ہی ڈرامائی انداز میں آ کر ان سے مل رہے ہو، تنہائی میں باتیں کر رہے ہو، اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے خزانے کے سلسلے میں گہری رازداری برتی جا رہی ہے۔
معزز ناظرین و سامعین، لائک، کمنٹس اور شیئر ضرور کریں، شکریہ۔